اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہمارے عنوانات اہل بدعت کے ساتھ جو ہمارے مسائل یا عقائد مختلف فی ہے، ان میں سے بعض مسائل پر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ذمے 3 مسئلے لگائے گئے ہیں۔ حاضر ناظر کا مسئلہ جو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گا، ظہر کے بعد نور و بشر کا مسئلہ ہے، اور کل ہمارا بہت اہم عنوان ہے جس پر اس سے پہلے نہ کبھی گفتگو ہوئی ہے، نہ کوئی مرتب انداز میں تحریری مواد موجود ہے، اور اکثر حضرات طلباء علماء اس حوالے سے رابطہ کرتے ہیں، وہ خلف وعید کا موضوع ہے۔ تو نور و بشر ہو گیا، حاضر ناظر ہو گیا، تو انشاءاللہ اس پر تو مواد کئی دفعہ مل جاتا ہے، کئی لوگ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو خلف وعید ہے وہ ایک اہم عنوان ہے، اہم مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل ہوگا، تو اس کے لیے درخواست ہے کہ آپ حضرات کم سے کم اس میں ضرور شرکت کریں۔ مسئلے کی طرف آنے سے پہلے یہ سمجھے کہ اہل بدعت کے ساتھ، اہل بدعت سے مراد میرے جو ہمارے رضاخانی حضرات ہوتے ہیں یا ہمارے دیار میں کو بریلی حضرات بھی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ ہمارے مسائل جو اختلافی مسائل ہے وہ 3 کیٹیگریز، 3 شعبوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ 3 طرح سے اختلافات ان کے ساتھ ہمارے، کچھ اصولی اختلافات ہیں اور کچھ خواہ مخواہ کے فضولیات ہیں۔ پہلا شعبہ، پہلی کیٹیگری جو عقائد کا اختلاف ہے، جو کفر اور اسلام کے اختلاف ہے، وہ عقائد کے اختلاف ہے۔ اہل بدعت کے ساتھ ہمارے عقیدے کا اختلاف ہے، یہ پہلا اور اہم اختلاف ہے۔ عقیدے میں کیا کیا ہے؟ عقیدے میں عقیدہ علم غیب کا مسئلہ ہے، حاضر ناظر کا مسئلہ ہے، نور و بشر کا مسئلہ ہے، مختار کل کا مسئلہ ہے۔ یہ 4 مسئلے اگر ان کے اصل عقیدوں کو دیکھا جائے، ایک تو ہے نا اہل بدعت کا ایک طریقہ واردات ہے، وہ دجل و تلبیس سے کام لیتے، تلبیس کرے گا، اس کا عقیدہ کتاب میں کچھ ہوگا، مناظرے کے میدان میں کچھ ہوگا، سٹیج پر کچھ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کو ان پر حکم لگانے میں بھی بعض اوقات تردد ہوتا ہے۔ تو ان کے جو اصل جو مولانا مزا خان صاحب کی کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کے عقائد اور نظریات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ کفر اور اسلام کا اختلاف بن سکتا ہے۔ یہ 4 مسائل، یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ ہمارا۔ اگرچہ ہم کافر نہیں کہیں گے مجموعی طور پر، اس لیے کہ تعویل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تعویل کی بنیاد پر کسی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ اپنے لیے ایک مستقل عنوان، اس طرف میں نہیں جاتا۔ اور اسی عقیدے میں 5واں مسئلہ یہ خلف وعید کا ہے۔ اس خلف وعید کے مسئلے پر ہم انہیں کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن چونکہ اس باب میں وہ اعتزال کی طرف گئے، معتزلہ کی رائے کو انہوں نے لیا ہے، تو اہل بدعت شمار ہوں گے۔ لیکن چونکہ مسئلہ عقیدے کا ہے، اس لیے اس کو ہم نے عقیدے میں شمار کیا۔ تو پہلا جو اختلاف ان کے ساتھ ہوگا وہ عقیدے کا ہوگا، یہ اہم اختلاف ہے۔ اہل بدعت کبھی آپ کے ساتھ اس عنوان پر نہیں بیٹھیں گے، آگے میں بتاؤں گا۔ دوسرا اختلاف جو ان کے ساتھ ہے وہ سنت بدعت کا اختلاف ہے، جس میں اختلاف سے بندہ اسلام سے تو خارج نہ ہوگا، البتہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا، اہل بدعت میں چلا جائے گا۔ وہ اختلافات کون کون سے ہیں؟ وہ جیسے آپ کو معلوم ہے، میلاد کا مسئلہ ہے، تیجے کا مسئلہ ہے، 40ویں کا مسئلہ ہے، قبر پکی کرنے کا مسئلہ ہے، عیسیٰ السلام کا مسئلہ ہے، اور جو علم غلم جتنی بھی بدعات کے اندر یہ چیزیں انہوں نے شامل کی ہیں، یہ سب سنت اور بدعت، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ اس اختلاف میں اہل سنت اور اہل بدعت کا حکم تو لگے گا کہ اس میں جس نے اہل سنت کی رائے اختیار کی وہ سنی ہوگا، اور جس نے اہل بدعت کی رائے اختیار کی وہ بدعتی ہوگا، لیکن کفر اور ایمان کے اختلاف نہیں ہے۔ اور تیسرا اختلاف جو ہمارا ان کے ساتھ آئے گا وہ عبارات کا ہے۔ یہ اصولی اختلاف نہیں ہے عبارات کا۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، اہل بدعت کا یہ گمان ہے کہ آپ کے اکابر حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ
فقیہ العصر حضرت مولانا رشید گنگوئی صاحب رحمہ اللہ، محدث وقت حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمہ اللہ، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں کی ہیں۔ حسام الحرمین میں وہ چیزیں موجود ہیں، وہ عبارتیں اس نے پیش کی، وہ جعلی عبارتیں اس نے پیش کی، قطع و برید کی اس کے اندر۔ اس بنیاد پر ہم آپ کو کافر کہتے ہیں، اہل بدعت، اور ہمارا اصل اختلاف تمہارے ساتھ ان عبارات پر ہے۔ عقیدے پر وہ فروعی اختلافات ہیں، اس پر ہمارا تمہارے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ تیسرے اختلاف کو یہ لوگ اصولی اختلاف مانتے ہیں، جبکہ ہم اسے اصولی نہیں بلکہ دھوکہ دجل اور خواہ مخواہ میں لفظی اختلاف مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اصولی اختلاف جو کفر ایمان کے اختلاف ہے وہ پہلا والا ہے، وہ فروعی نہیں ہے، اس لیے کہ فروعی اختلاف کی بنیاد پر کسی کو اسلام سے خارج نہیں قرار دیا جاتا، جبکہ آپ نے علم غیب کا انکار کرنے پر بھی، نورانیت کا انکار کرنے پر بھی، اور حاضر ناظر جیسے آئے گا انکار کرنے والوں کو کافر کا ہے، لہذا اختلاف اس میں ہوگا۔ عبارات کے اندر پھر ہم ایسا کریں گے جیسا ان کی طرف سے ہم پر عبارات پیش کی جاتی ہے، پھر ہماری طرف سے بھی عبارات پیش کی جائیں گی، معاملہ برابر ہونا چاہیے نا۔ اگر ہم معاذ گستاخ ہے، کافر ہے، تو آپ بھی تو کوئی اپنی طہارت پر آسمان سے کوئی صحیفہ نہیں لے کر آئے نا، آپ بھی کوئی دودھ کی دھلے ہوئے تو نہیں ہیں۔ تو پھر اس کے جواب میں ہم بھی عبارات پیش کریں گے، لیکن ہم اسے ضمنی اختلاف سمجھتے ہیں اصل۔ اور ایک موٹی سی بات میں کہتا ہوں، دیکھو آپ کا اعتراض ہم پر یہ ہے نا کہ ہم معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، اس لیے کہ آپ کیا کافر نے فلاں فلاں گستاخی کیے، تو گستاخی اس اعتبار سے کیے کہ آپ کیا کافر نے نبی کے فضائل کا انکار کیا یا نبی پر تہمتیں لگائی۔ تو کسی چیز کا اقرار کرنا، کسی فضیلت کا یا کسی فضیلت کا انکار، یہ از قبیل عوارض ہے۔ کسی شے کا توہین اور تنقیص ہونا اور سبب فضیلت ہونا، یہ از قبیل عوارض ہے۔ عوارض سے پہلے ذاتیات آتی ہے، اور بھائی وہ حیوان ناطق ہوگا تو ہنسے گا نا، حیوان ناطق ہوگا تو وہ کھائے گا پیے گا، جدو حیوان ناطق نہیں تو کھانا پینا کیا ہے؟ ہم کہتے تم حضور کی ذات ہی کے منکر ہو، پہلے حضور کی ذات تو ہمارے ساتھ طے کرو کہ بھئی وہ خدا ہے یا معاذ اللہ بشر ہے، معاذ اللہ خدا ہے یا بشر ہے۔ تم تو حضور کی ذات ہی کے منکر ہے، وہی طے نہیں ہوا تمہارے ہاں کہ آیا حضور انسان ہے یا خدائی صفات کے حامل ہے۔ پہلے ہمارے ساتھ یہ طے کر لو، علم غیب تم ثابت کرتے ہو یہ خدا کی صفت مخلوق کی نہیں ہو سکتی، حاضر ناظر تم ثابت کرتے ہو یہ خدا کی صفت، جسمانے میں تم ثابت کرتے ہو خدا کی صفت ہو سکتی ہے مخلوق کی، نورانیت تم ثابت کرتے ہو فرشتوں کی صفت ہو سکتی ہے مخلوق کی، تو پہلے حضور ہیں کیا، ان کی ذات کیا، یہ تو طے کر لو۔ یہ طے تب ہوگا جب ان عقائد پر ہم سے بات کرو گے۔ اس کے بعد حضور کا مقام کیا تھا، حضور کا درجہ کیا تھا، حضور کا مرتبہ کیا تھا، اور آیا ہم اس مرتبے کے منکر ہیں یا قائل ہیں، یہ بعد میں عوارض ہے، یہ بعد میں بات کی جائے گی۔ ابھی فی الحال یہ میں نے ایک بات کی ہے اپنے موضوع پر اس کو لانے کے لیے، باقی مناظر آدمی وہ وقت اور ماحول کو دیکھ کر خود ہی راستے نکال لیتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی یعنی جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں اہل بدعت کے ساتھ، ان کو کتنے کیٹیگریوں میں آپ تقسیم کرو گے؟ تین میں۔ پہلا عقیدے کا، نمبر دو سنت اور نمبر تین بریلی مناظر ہمیشہ آپ سے عبارات پر گفتگو کرنے کے چکر میں ہوگا، لیکن آپ عبارات پر گفتگو سے کترانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عبارات پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم ہم تو کئی سالوں سے یہ چیلنج، بلکہ ہمارے ایک مناظر صاحب ہے وہ تو کہتے ہیں مجھے مناظرہ آیا ہوا ہے، کسی کو پیسے دے کر لے آؤ عبارات پر گفتگو کر لے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، لیکن بات اصولی ہو۔ میں نے الحمدللہ علماء دیوبند پر 300 عبارات کا جوابات دیے، 300 اعتراضات کے دفاع اہل سنت والجماعت کے نام سے 2 جلدیں چھپ گئی، تیسرے آنے والی 375 اعتراضات کے جوابات دیے میں نے۔ تو یہ نہیں کہ عبارات پر ہمیں جواب نہیں آتے، جواب دے نہیں سکتے، اور ان کی 400 گستاخانہ عبارتیں جمع کیے، ان کی 400 گستاخانہ عبارتیں جمع کیے رضا خانیت پر 4 حرف کے نام سے، وہ کتاب چھپی ہے، اگر کہیں سے مل جائے تو لے لینا۔ تو عبارات پر گفتگو نہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں عبارات پر گفتگو کرنے آتی نہیں یا کر نہیں سکتے، لیکن گفتگو اصول کی بنیاد پر ہوگی، اس لیے کہ میدان مناظرہ ہے، یہ خطابت کا میدان تو ہے نہیں، یہ چک چک پک پک کا، یہ تو ہے اصول کا اور دلائل کا۔ یہاں جس کے پاس اصول ہوگا، دلیل پر چلے گا، گفتگو اس کے ساتھ ہوگی، تو ہم ان کے ساتھ اس موضوع پر جو پہلا موضوع ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس پر جب گفتگو ہو جائے،
وہ کیوں اس موضوع پر نہیں آتا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، اور آپ کیوں اس کی چال میں آ جاتے ہیں کہ علم غیب، حاضر ناظر، نور و بشر، یہ ایسے صریح مسئلے ہیں جو قرآن و سنت میں وضاحت کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، اسے پتہ ہے کہ یہاں میری دال نہیں گل سکتی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ لطیفہ سناتے ہیں کہ ایک میں دکان میں مکتبے میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آدمی میرے پاس آیا کہ جی جو غیر مقلدین حضرات ان کے خلاف کوئی کتاب چاہیے۔ میں نے کتاب دے دی، بھئی آپ یہ پڑھ لینا۔ پھر آئے جی منکرین حدیث جو ان کے خلاف کوئی کتاب چاہیے، میں نے کتاب دے دی کہ بھئی یہ پڑھ لینا۔ پھر ایک صاحب آئے کہ اہل بدعت کے خلاف کوئی کتاب چاہیے تو دے دو، تو میں نے قرآن اٹھا کر دے دیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سارا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک اہل بدعت کے خلاف ہے، یہی پڑھ لے تو تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ ان موضوعات پر اس لیے بحث نہیں کرتے کہ یہ موضوعات قرآن اور سنت سے بالکل مسرہ ہیں، عقل سے بالکل مؤید ہیں، لہذا کبھی بھی اس پر گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ احناف نے اس میں اپنے موقف کو بالکل واضح لکھا ہوا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں۔ احناف نے بالکل ہر مسئلے پر وضاحت کے ساتھ فتوے دیے ہوئے ہیں۔ میری کتاب چھپی ہے رضا خانیت بمقابلہ حنفیت، اس میں نے یہی کسوٹی رکھی ہے کہ بھئی چلو قرآن کو ایک طرف رکھ لے، آپ کہتے ہیں قرآن کا منمانا مطلب نکالتے، اور سنت کو ایک طرف رکھ لے، آپ کہتے ہیں سنت کا منمانا مطلب نکالتے۔ آپ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ تو جب دو بندوں میں، دو بھائیوں میں کوئی اختلاف ہو جائے تو کسی کو ثالث بٹھاتے ہیں نا میرے بھائی۔ آپ اور ہم میں تو قرآن کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا دعویٰ تو مقلد ہونے کے، غیر مقلد تو ہم ہیں ہی نہیں کہ ڈائریکٹ قرآن سے ہم استنباط کریں، ہم کوئی مجتہد تو ہے نہیں، ہم ڈائریکٹ حدیث سے استنباط کریں، ہم کوئی مجتہد تو ہے نہیں۔ بھئی آپ بھی اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی آپ کے پاس آئے گا، نماز کا مسئلہ پوچھے گا، جنازے کا مسئلہ پوچھے گا، دفن کفن کا مسئلہ پوچھے گا، نکاح کا مسئلہ پوچھے گا، طلاق کا مسئلہ پوچھے گا، کوئی مولوی ان کا مجھے دکھا دو جو قرآن کھول کے مسئلہ بتائے، جو حدیث کھول کے مسئلہ بتائے۔ وہ کیا بولے گا؟ شامی میں یہ لکھا ہوا ہے، فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہوا ہے، بحر محیط میں یہ لکھا ہوا ہے، بحر رائق میں یہ لکھا ہے، فلاں 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 میں لکھا ہوا۔ تو جب ان تمام مسائل کے اندر آپ کا احناف پر اعتماد ہے، اور احناف اپنے آپ کو آپ کہتے اس لیے کہ احناف نے قرآن و سنت سے جن مسائل اور عقائد کا استنباط کیا اس پر ہمارا اعتماد ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، ہم اسی کے مطابق چلیں گے۔ غیر مقلدین کے ساتھ آپ کے اختلاف ہی ہے کہ وہ احناف کے راستے پر چلتے ہیں، ان کو آپ وہابی اس لیے کہتے کہ وہ احناف کے راستے پر چلتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی جتنے اختلافات ہیں آپ کے علم غیب، حاضر ناظر، نور و بشر، اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ احناف کے فتاوے کو اٹھائیں۔ اگر حنفی میرے مطابق فتویٰ دے تو ضد آپ چھوڑ دیں، اور اگر حنفی آپ کے مطابق فتویٰ دے تو ضد میں چھوڑ دوں گا، سیدھی سی بات ہے۔ لہذا وہ ان مسائل پر اس لیے نہیں آتے، اور عبارات چونکہ اردو کی ہے اور ہے بھی ماشاءاللہ بڑے حضرات کی لکھی ہوئی جو اپنے وقت کے منطقی اور فلسفی، تو ہے بھی پرانی اردو، تو یہاں ویسی ہمارے ایسا ماحول ہے جب آپ کسی کو رات چلتے گستاخ کہہ دے، کوئی سنے نہ سنے، سنے گا بعد میں اس کو قتل پہلے کیا ہوگا، ماحول ہمارے یہاں یہ ہے۔ تو اس لیے یہاں ان کی دال گل جاتی ہے، اور ہمارا بندہ بھی ان کی باتوں میں آ کر ان اصل موضوعات کو چھوڑ دیتا ہے، ان اصل مسائل کو چھوڑ دیتا ہے۔ مناظرے میں کیا ہوگا؟ اگلا یہی سوچے گا بھئی وہ بدعتی کھڑا ہو کر بار بار اس کا کابر کو گستاخ کہہ رہا تھا، یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا ہے، کچھ نہ کچھ تو دل میں آ جائے گا نا اس کے، یار وہ بار بار یہ اعتراض۔ اب ان کے کیا باطل عقائد ہے یہ ان کے سامنے نہیں آئیں گے، لہذا آپ پوری کوشش یہ کرنا کہ عنوان آپ یہ عقائد رکھیں، عنوان یہ ہو، اس کے بعد عبارات اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ ان عنوانات پر اپنا عقیدہ واضح کر دیں کہ آپ حضور کو مانتے کیا ہے، آپ مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ جو تو آدمی خود کافر ہو، وہ چھانی دیکھیے، چھانی، وہ لوٹے کو ایک دفعہ کہنے لگی تجھ میں 2 سوراخ ہے، اور نہ مرادہ خود تجھ میں 100 سوراخ ہے اور تو مجھے تانے دے رہی کہ تجھ میں 2 سوراخ ہے۔ تو جب بندہ خود ہی گمراہ ہو، خود ہی کافر ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہو، اسے کیا حق پہنچے کہ دوسروں کو کہ تو اسلام سے دور ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس لیے ان 3 عنوانات میں سے گفتگو کس پر کرنی ہے؟ پہلے عنوان پر جو عقیدے کا عنوان ہے، اور علی سبیل تنزل ان کو خوش کرنے کے لیے کہ بھئی وہ بھی میدان مناظرے میں بیٹھے۔ عبارات پر بھی آپ تیار ہوں گے گفتگو کے لیے، لیکن عبارات پر صرف ہماری طرف سے بھی عبارات پیش کی جائیں گی اور آپ کی طرف سے بھی عبارات پیش کی جائیں گی، پھر وہ اپنے لیے ایک مستقل موضوع ہے کہ وہ گفتگو ہم کیسے کریں گے، کس ترتیب پر کریں گے، وہ آپ دیکھ لینا۔ تو ان عقائد میں سے ہمارا جو عقیدہ اس کو جو ہم پڑھیں گے وہ عقیدہ حاضر ناظر ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں ایک ذرا بات باریک بتا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔
ہمارے ہاں ہمارے اکابر بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا اللہ کی صفت خاصہ ہے، اور یہ اہل بدعت نے بھی لکھا ہے۔ اہل بدعت کے مناظر اعظم نظام الدین ملتانی نے انوار شریعت کے اندر، اور سندھ کا جو ان کا مناظر عبدالرحیم سکندری، اس نے سیف سکندری کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاضر ناظر ہونا ہر جگہ یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ تو اب یہ ذرا ایک مسئلہ ذرا یہاں سمجھے، ایک مسئلہ ذرا سمجھے، باریک سا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں اللہ موجود بلا مکان ہے۔ کیا ہے؟ اللہ جگہ سے پاک ہے، یہ تو مشبہہ اور مجسمہ کا نظریہ ہے۔ اللہ موجود بلا مکان ہے۔ جب اللہ مکان نہیں تھا اللہ اس وقت بھی تھا، جب زمان نہیں تھا اللہ اس وقت بھی تھا۔ یہ اللہ موجود بلا مکان ابن جوزی کہتا ہے کہ دراصل دفع شبہ تشبیہ کے اندر دراصل عوام کل انعام ہوتی ہے، ان کی فطرت میں محسوسات ہے، وہ محسوس چیز کو جلدی لے لیتی ہے، غیر محسوس چیز کو جلدی لیتی نہیں ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال۔ معین الفلسفہ والا کون کون یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کس کس نے معین الفلسفہ پڑھ لی ہے؟ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، 2-3 بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیبزی والا کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ چلو بہرحال دیکھیں، ہمیں یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ پل صراط پر کیسے آدمی چلے گا، عجیب لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لیکن آج کل آپ نے کرتب والوں کو دیکھا ہوگا، وہ پتلی سی رسی پر چل جاتا ہے کہ نہیں چل جاتا؟ اب ایک آدمی پتلی سی رسی پر چل سکتا ہے اپنی قدرت اور طاقت سے تھوڑی پریکٹس کر کے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک رسی پر کسی کو کیا کر دے، چلوا دے۔ لیکن چونکہ وہ فی الحال محسوسات میں نہیں ہے، اس پر یقین کرنا ذرا کیا ہے، مشکل ہے۔ بعض اوقات دماغ پر وہم غالب ہو جاتا ہے، اس لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال سمجھو، آپ کا دوست ہے، دوست، یہ سارے آپ کے دوست ہیں، آپ کو میں کہوں اپنے دوست کے ساتھ رات گزارو گے، آپ بڑے خوش، بالکل میرا دوست یار ہے، پوری رات گپے لگائیں گے، مزے کریں گے، میں تو چاہ رہی یہ تھا کہ ہمیں موقع ملے ایک ساتھ ہم بیٹھے عیاشی کریں۔ لیکن یہی دوست مر جائے اور مرے ہوئے جسم کے ساتھ کہوں کہ رات گزار، تو آپ کہیں نہیں بابا یہ تو کوئی کہیں بلا کہیں بھوت نہ بن جائے ہیں۔ اب سمائے موتا میں تو اختلاف ہے کہ سمائے موتا ہے یا نہیں، لیکن مردے میں سب کے اتفاق ہے کہ اٹھ کر تیرا گریبان پکڑے گا، اس میں کسی کے اختلاف نہیں۔ یہ ایک دفعہ مر گیا، یہ اٹھے گا نہیں، اللہ کی کرامتن والا مسئلہ، اس طرف ہم نہیں جاتے، یہ اٹھے گا نہیں۔ لیکن جب تک زندہ تھا، زندے میں تجھے قتل بھی کر سکتا تھا، تیرا گریبان بھی پکڑ سکتا تھا، تجھے مار بھی سکتا تھا، اس ٹائم تو رات گزارنے کو تیار تھے۔ اب جب یہ بالکل بے حس و بے حرکت پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ رات گزارنے کو تیار کیوں؟ کہ وہاں پر یہ غالب ہو گیا ہے کہ کہیں یہ بھوت بن کے مجھے کھا نہ جائے، تو وہاں عقل کام۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو عقل ہے وہ محسوسات کو لیتی ہے، غیر محسوس چیز کو وہ جلدی کیچ اپ نہیں کرتی، وہاں غالب ہوتے اس کے اوپر۔ تو اب اصل تو عقیدہ ہمارا یہ تھا کہ اللہ موجود بلا مکان، لیکن کہیں لوگ اس کے ذریعے سے اللہ کے وجود کا انکار نہ کر لے، اس لیے کہ جتنے بھی موجودات کو وہ دیکھتے ہیں، جتنے بھی ذوات کو دیکھتے ہیں، جتنے بھی اشیاء کو دیکھتے ہیں، وہ کسی نہ کسی مکان میں ہوتے ہیں۔ کائنات کے اندر کوئی شے بغیر مکان کے رہ ہی نہیں سکتی، وہ مکان کے اندر ہے۔ تو کہیں اللہ کی وجود کا انکار نہ کر دے، تو ہمارے علماء نے اس مسئلے کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے یہ عوامی تعبیر اختیار کی کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہر جگہ کا علم بھی رکھتا ہے، اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، کلی ہے، محالات، ممتنعات، ممکنات سب پر حاوی ہے، اور ناظر یعنی سب کچھ، جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا اس کے پیش نظر ہے۔ اس عقیدے کو آسان الفاظ میں تعبیر کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدعتی اعتراض کرے گا کہ اللہ تو جگہ سے پاک ہے، جگہ تو حادث ہے، نہیں سمجھتے؟ جیسے غیر مخلص کے ساتھ آپ کا عرش پہ مسئلہ آئے گا، جگہ تو حادث ہے، اس کا مطلب ہے کہ جگہ پہلے موجود نہیں تھی، جگہ ہوئی، اللہ اس جگہ میں آیا، تو یہ حرکت ثابت ہوگی، حرکت از قبیل اردو سے شرح قید والے۔ اور نمبر 2، اللہ اپنے وجود میں جگہ کا محتاج ہو گیا، اور محتاج کبھی رب ہو نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ترادات ہوں گے، تو یہ میں نے آپ کو مختصر انداز میں سمجھا کہ آپ نے وہاں یہ وضاحت کرنی ہے، ایک بات۔ نمبر 2، الزامن اگر اس بنیاد پر ہم پر اعتراض ہوتا ہے تو اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر آپ نے بھی مانا ہے۔ نظام الدین ملتانی کا حوالہ ہم نے دیا آپ کو عبدالرحیم سکندری کا حوالہ دیا، اور بھی حوالے، لیکن میں وقت کم ہے، سارے حوالے پیش نظر نہیں رکھوں گا۔ تو ہمارے نزدیک چونکہ اس معنی میں اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، لہٰذا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہر جگہ حاضر ناظر مانے
کہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں اور ہر ایک کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانے، وہ شخص دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی صفت خاصہ مخلوق کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ بات سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ اب اس باب میں اہل بدعت کے مختلف عقائد ہیں۔ میں نے کہا نا یہ عجیب و غریب ملغوبہ ہے۔ اہل حق اور اہل باطل میں فرق یہ کہ اہل حق پہلے قرآن و سنت دیکھتے ہیں، اس سے عقیدہ بناتے ہیں، پہلے کتاب کو دیکھتے ہیں پھر عقیدہ بناتے ہیں۔ اہل باطل پہلے عقیدہ بناتے پھر قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں۔ تو جب قرآن و سنت کے عقیدے کے خلاف ہوتی یا تعویل کرتے ہیں یا عقیدے بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس باب کے اندر بھی ان کے عقیدے مختلف ہیں۔ میرے پاس قریباً 25 عقیدے لکھے ہوئے ہیں، 25 کے قریب ان کے عقیدے ہیں، سب کو تو ذکر نہیں کیا جا سکتا، میں چند عقیدے ذکر کروں گا۔ ان متضاد عقیدوں کا مسئلہ، متضاد عقیدوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس پر یہ اعتراض کر سکیں گے کہ مولوی صاحب عقیدہ تو ایک ہوتا ہے، اب اللہ ایک ہے نا، یکتا ہے، کوئی اس کا شریک تو کوئی اور یہ کہہ سکتے ہیں نہیں شریک ہے۔ یہ عقیدے آپس میں متضاد ہیں، اور عقیدے میں جزم، آپ نے پڑھا ہوگا شرح عقائد میں کہ عقائد یہ تصدیقات یقینیہ میں سے ہوتا ہے، نہیں سمجھتے؟ مشکی کی تصدیق سے بھی زائل اور جانب مخالف بھی اور جہل مرکب بھی، یعنی تصدیقات غیر یقینیہ۔ تو اگر اس عقیدے کے مقابلے میں ایک اور عقیدہ آ گیا تو جانب مخالف آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو وہ عقیدہ جو تصدیقات یقینیہ تھا وہ غیر یقینیہ میں چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ اور یار سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ تھوڑا تھوڑا بھی تو انشاءاللہ پہلا درس ہے، میں ذرا منطق اور فلسفہ کم رکھوں گا، اگلے والے درسوں میں زیادہ ہوگا، تو تھوڑی تیاری رکھیں۔ بطور فائدہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر منطق اور فلسفہ نہیں آتا، مناظرہ کبھی نہ کرنا، کراچی میں کر لینا، وہ بھی آپ ہی کی طرح ہے، لیکن ہمارے پشاور وغیرہ اور کوئٹہ وغیرہ میں یہاں یہ غلطی مت کرنا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مناظر کے لیے منطق اور فلسفہ فرض کے درجے میں۔ بات سمجھے کہ یہ دعویٰ کیسے بناؤ گے؟ قیاس سے بناؤ گے نا۔ قیاس کی شکل اول کہاں سے لے کر آؤ گے؟ قرآن سے لے کر آؤ گے، حدیث سے لے کر آؤ گے، صحابی کے قول سے لے کر آؤ گے، وہ اسی منطق سے لے کر آؤ گے۔ بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو یہ متضاد عقائد بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یہ عقیدہ تصدیقات یقینیہ میں شامل ہے۔ اب آپ اس کو پکڑیں گے، بھائی ایک مولوی تیرا یہ عقیدہ بیان کرتا ہے اور دوسرا مولوی یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، یا یہ عقیدہ درست ہے، یا اگر دونوں ایک جیسے تو پھر الگ الگ کی ضرورت ہی نہیں ہے نا یار۔ اگر دونوں ایک جیسے ہیں پھر تو الگ، یہ زید ہے یہ بکر ہے، اس واسطے کہ ان کے عوارض جدا جدا ہے، یہ دونوں کی شکل صورت الگ ہے، ان کی کیفیات الگ ہے، ان کی خواہشات الگ ہے، تبھی یہ جدا جدا ہے۔ اگر وہ دونوں ایک ہوتے تو متضاد ہوتے نہیں۔ متضاد ہے اس لیے، متضاد کہتے تقابل تضاد ہے کہ ایک ساتھ جمع، کوئی تقابل کی 4 قسمیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی یار؟ ایک ساتھ جمع، تبھی تو متضاد دعوے بنے نا یار۔ تو آپ نے پکڑنا ہے کہ اگر ایک عقیدہ درست ہے تو دوسرا غلط ہے، اگر دوسرا درست ہے تو پہلا والا۔ تو آپس میں پہلے طے کر لو تم میں کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، صحیح عقیدہ کس کے، غلط آپس میں طے کر لو، پھر جو طے ہوا تو ہمیں بتا دینا، پھر ہم آگے مناظرہ کر لیں گے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو آپ دیکھیں ذرا ان کے متضاد عقیدے، دیکھیں ذرا پہلا عقیدہ دیکھیں ذرا حاضر ناظر کے مسئلے پر۔ یہ جاء الحق، اگر اہل بدعت کے ساتھ آپ نے عقائد پر گفتگو کرنی ہے تو 2 کتابیں آپ نے فرض کے درجے میں مطالعہ کرنی ہے، اور ان کے دلائل کا جواب فرض کے درجے میں آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اصل میں آپ کو میں مسئلہ بتاؤں، اصل تو یہ سارا گند مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ڈالا ہے، لیکن چونکہ اس کی کتابیں موٹی موٹی ہے، فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں، میرے پاس تو پرانی 12 جلدوں میں، جو نئی ہے وہ 30-32 جلدوں پر ہے، نیا میرے پاس نہیں ہے، اور اس کی اردو ذرا پرانی والی ہے، تو ہمارے نئے لوگ کو سمجھ نہیں آتی۔ تو مفتی احمد یار گجراتی اور مولانا عمر اچھروی، ان دونوں نے انہی باتوں کو لے کر ذرا جدید انداز میں، جدید اردو میں شامل کیا۔ باقی انہوں نے خود بھی، ابھی جو میں کہوں گا، خود بھی کوئی تیر نہیں مارا، یہ خود بھی سارے سارق ہیں، سارا مواد اپنے بڑے سے چوری کیا ہے۔ تو 2 کتابیں، ایک جاء الحق مفتی احمد یار گجراتی کی، اور دوسری مولانا عمر اچھروی کی مقیاس حنفیت۔ ایسا قرآن کی تعریف کرتا تھا، توبہ توبہ توبہ، علماء یہود کو بھول جاؤ گے، ایسا محرف قرآن تھا، اللہ اس کو، اب تو خیر چلا گیا۔ یہ 2 کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ان کا مطالعہ بھی ہونا چاہیے، اور ان میں جو دلائل انہوں نے اپنے نظام میں اپنے مسئلے پر دیے، ان کا جواب بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بس ان 2 سے نکل کر کوئی مائی کا لال، کوئی نئی دلیل، ان کا جو علم ہے وہ انہی 400-500-600 صفحوں میں ختم ہو جاتا ہے، اور اصل تو احمد خان صاحب کے وہاں سے لے کر انہوں نے یہ سارا جمع کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
تو یہ ان کے حکیم الامت ہے مفتی احمد یار گجراتی. کون ان کے؟ انہوں نے جال حق کتاب لکھی. ایک حکیم، یہ آج کل ہماری ایک جماعت کا نام پڑھنا اہل سنت والجماعت، ایک ہماری جماعت ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اہل سنت والجماعت تو ہم ہیں، یہ تو ہمارے نام پر چوری کر لی ہے کہ نہیں. تو یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم نے تمہیں سنی کہنے کی اجازت دی ہوئی ہے، اصل چور تم ہو میرے بھائی. شاہ اسماعیل شہید نے تقویت الایمان لکھی، انہوں نے اس کے مقابلے میں سنی تقویت الایمان لکھی ہے. مولانا زکریا صاحب رحمہ نے فضائل اعمال لکھی، انہوں نے اس کے مقابلے میں سنی فضائل اعمال اور ایک فیضان سن وہ لکھی ہوئی ہے. اچھا جی، حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانی صاحب رحمہ اللہ نے بیشتی زیور لکھی ہے، انہوں نے اس کے مقابلے میں سنی بیشتی زیور لکھی. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے شیخ محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے ترجمے پر حاشیہ لکھا جو تفسیر عثمانی کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے احمد خان بریلی کو مجبور کیا کہ ترجمہ لکھ، اس نے ترجمہ لکھا اور نعیم الدین مراد آبادی نے اس کا حاشیہ لکھا. یہ نقل تو نقل ساری تو کر رہا ہے، اور نقل خور قبضہ گروپ تو ہے ملک ریاض کی طرح، اور الزام ہم پر کہ ہم قبضہ. یہ تو ہماری شرافت ہے، ہم کچھ کہتے نہیں ہیں. ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا شفیع علی تھانی صاحب رحمہ اللہ کی زندگی کی فہرست ہے میرے پاس. ان کی زندگی میں ان کی 900 کتابیں چھپ گئی تھی، اور ان کتابوں کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہوا، فرانسیسی میں بھی ہوا، پشتو زبان میں بھی ہوا، بنگلہ زبان میں بھی ہوا، ہندی زبان میں بھی ہوا. ملفوظات کی 30 جلدیں ہیں، خطبات کی 32 جلدیں ہیں. ابھی ملتان سے صرف 300 کتابیں 32 جلدوں پر چھپ کر آئی. ساری زندگی قرآن کی تفسیر لکھتے رہے، ساری زندگی تصوف کے مسائل بیان کرتے رہے. امداد الفتاوی کے نام سے فتویٰ ہے. اس کے بعد حکیم الامت کا لقب ان کو ملا، اور یہ نام مراد 200 صفحوں کی کتاب وہ بھی چوری کر کے لکھ کر لے کر آئے، اور نام حکیم الامت پڑ گیا. اور چور ہم، قبضہ گروپ ہم، ہمارا حکیم الامت. اور یہ جو کتاب لکھ کر آئے جال حق لکھی ہے، اپنے استاد کے سامنے پیش کی، استاد اس کو حکیم الامت کہہ دیا، اور کتاب بھی چوری کی، کوئی بات اپنی نہیں ہے. ساری احمد خان صاحب بریلی سے چوری کیے. تو جا الحق آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور دوسری مقیاس انفیہ. تو جال حق ہے صفحہ نمبر 145 میں، جو حوالے دوں گا وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن کے دوں گا. اس میں حاضر ناظر کا معنی لکھتا ہے کہ حاضر، ہر جگہ حاضر ناظر کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی ایک ہی جگہ پر ہو، ایک ہی، اور سارا عالم مثل کف، دست کف، یہ جو ہاتھ کا ہتھیلی ہے، اس کی مثل اس کے سامنے ہو، اور ہر دور اور نزدیک کی آواز سن سکے، اور ہر ایک کی مدد کو جا سکے. یہ حاضر ناظر کا معنی ہے. 3 چیزیں، ایک تو پوری کائنات اس کے سامنے ہو، پوری کائنات. نمبر 2 ہر دور اور نزدیک کا علم رکھتا ہو، علم غیب آ گیا. اور نمبر 3 ہر ایک کی حاجت روائی کے لیے جا سکے. یہ مختار کل کا مسئلہ آ گیا. گویا 3 عقیدوں کا مجموعہ یہ حاضر ناظر ہے، ایک علم غیب کا، ایک مختار کل کا، اور ایک دوسرا خود یہ حاضر ناظر کا. یہ عقیدہ اس نے لکھا ہے، حاضر ناظر. اچھا، عجیب بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے. کیا ہے؟ اور لکھا ہوا ہے عالم میں حاضر ناظر کے شرعی معنی یہ ہے کہ قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر، ایک ہی جگہ رہ کر. اور عقیدہ کیا ہے؟ ہر جگہ. جب وہ ایک ہی جگہ ہے تو ہر جگہ حاضر تو نہیں ہے نا. پوری دنیا اس کے سامنے مثل کف دست ہے، ناظر تو ہے لیکن حاضر. حقیقت یہ کہ یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے. بدعتی بیسی عقل سے فارغ ہوتا ہے. اور یہ تو ماشاءاللہ ایسے بدعتی ہے. مولا احمد خان صاحب بریلی اپنے ماننے والوں کو بھولی بھیڑے کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ بھولی. اس کی جو تمہید ایمان ہے، اور سبحان صبح بھولی بھیڑے. تو جس نے گاؤں دیہات میں بھیڑے پالی نا، بھیڑے ذرا سادی سی ہوتی، بیوقوف سی ہوتی ہے. یہ سیدھا چلتی ہے ایک لائن میں بے بے کرتے ہوئے، اور پیچھے والا سب اس کے پیچھے چلتے ہیں بے 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 بے. آگے کوئی کنواں آیا، پہلا والا ڈک گیا، پیچھے والا سارے ترتیب کے ساتھ بے بے کر کے نیچے ڈکتے جائیں گے. کوئی یہ نہیں دیکھے کہ آگے کنواں ہے کہ نہیں، کھڈا ہے کہ نہیں. تو اس طرح ایک بھیڑے اوپر سے بھولی، یعنی چبل بٹا چبل، بیوقوفی جمع بیوقوف. تو یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے. کس کے؟ ہر جگہ. کیوں کہ دیکھو، تم نے معین الفلسفہ میں پڑھا ہوگا، یا میبزی میں، میبزی تو خیر اب نہیں ہے، معین الفلسفہ کی میں مثال دیتا ہوں. تم نے معین الفلسفہ میں پڑھا ہوگا کہ اجسام استبیل جواہر ہے، یہ جوہر ہے، قائم بذات ہے، تبھی تو جسم ہے نا یار. ٹھیک ہے نا. پھر جسم تعلیمی ہوگا اگر اس میں تقاطع ہوتا ہو. ٹھیک ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے، بہت امق وغیرہ اس طرف نہیں جاتے.
تو جب جسم جوہر ہے، جسم کیا ہے، اور مکان کو، یہ بھی میبزی میں، مکان کو ایک وقت میں ایک ہی جوہر مشغول رکھ سکتا ہے، مکان کو، یعنی اس مکان میں، یہ سارا مکان ہے، اگر اس مکان میں اس وقت ایک جسم ہے تو دوسرا جسم داخل، ورنہ تداخل جواہر لازم آئے گا، اور تداخل جواہر محال ہے۔ تو اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو ہر جگہ کو تو پہلے سے اجسام نے مشغول کیا ہوا ہے، جب حضور بھی یہاں آ گئے تو تداخل جواہر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور فلسفہ بھی اس کو عقل کے خلاف کہتے ہیں۔ جو یونان کے فلسفی تھے، جن کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ سنت کے ساتھ تعلق ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پٹھی بات ہے، عقل کے خلاف بات ہے، لیکن یہ ایسے بدبخت ہے کہ قرآن اور سنت تو ایک طرف، جو مسلمات ہیں اس کے بھی کیا ہے، خلاف ہے۔ نہیں بات سمجھتے؟ تداخل جواہر، اس پر لطیفہ میں سناتا ہوں۔ وہ ایک آدمی تھا، وہ ذرا سخت مزاج تھا، وہ کہیں گوشت لے کر آ گیا، 5 کلو گوشت۔ اب گوشت بیوی نے بقایا 2 کلو 1 کلو، وہ گوشت اس سے خراب ہو گیا، گوشت کیا ہو گیا، خراب ہو گیا۔ اب بیوی نے کہا میرے تو خیر نہیں، میاں تو مجھے چھوڑے گا نہیں۔ تو میاں جب آیا، بھائی گوشت کہاں ہے، گوشت پکایا کہ نہیں پکایا؟ تو بیگم نے کہا جی گوشت تو بلی کھا گئی۔ تو اس نے بلی کو پکڑا، تو بلی کا وزن کیا تو بلی بھی 5 کلو نکلی۔ کیا نکلی؟ اور گوشت بھی کتنا تھا؟ اس سے اگر یہ گوشت ہے تو بلی کہاں ہے، اور اگر بلی ہے تو گوشت کہاں ہے؟ وہ عقل مند آدمی تھا، مجھے فلسفہ پڑھا ہوا تھا، وہ سمجھتا کہ تداخل جواہر نہیں ہو سکتا ہے، اس کا وزن 10 کلو ہونا چاہیے۔ یہ تو تداخل جواہر ہو گیا نا، کہ گوشت سارا اندر چلا گیا اور نہ وزن میں نہ جسم میں نہ حیت میں کوئی فرق، اسی کا نام تو تداخل جواہر ہے۔ نہیں سمجھ آتے؟ تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم لوگ حاضر ناظر ہونے کے منکر نہیں ہیں۔ ہاں، آپ اس وقت سارے حاضر ہیں کہ نہیں یار؟ بولو نا۔ استاد حاضر لگاتے ہیں، زید، بکر، عمر، نور الدین، قمر الدین، سیاہ الدین، شمس الدین، سب حاضر حاضر کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور آپ سب مجھے دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ تو ناظر بھی ہے کہ نہیں؟ تو حاضر ناظر تو آپ بھی ہیں۔ حاضر ناظر ہونے کے منکر ہم نہیں ہیں، بلکہ ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی ایسے حاضر ناظر ہونا کہ کوئی مکان بھی خالی نہیں، ہر ایک کی سنتا بھی ہے اور ہر ایک کی حاجت روائی بھی کرتا ہے، اس کو مانتے یہ کس کا خاصہ ہے؟ تو اس نے یہی کہا بیوقوف نے، نام ہر جگہ حاضر ناظر، لیکن کہہ رہے کہ ایک جگہ موجود ہو کر، تو پھر ہر جگہ حاضر تو نہیں رہا نا یار، دعویٰ تو آپ کا یہی ٹوٹ گیا نا یار۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا ایک اور بات بھی سمجھے ذرا، اہل بدعت کے جتنے بھی دعوے ہوں گے، جیسے علم غیب کا دعویٰ ہے، حاضر ناظر کا، یہ موجبہ کلیہ ہے، کیونکہ دیکھو نا ہر جگہ یہ ہر سورہ اردو میں موجبہ کلیہ کا کل کا مقابل ہے۔ اس طرح علم غیب میں بھی تمام، جمی، یہ تمام تو پھر اردو ہے، جمی عربی میں بھی آ جائے کل، یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے۔ اور موجبہ کلیہ کی نقیض بولو نا یار، سالبہ جزیہ بھی آ سکتی ہے اور موجبہ کلیہ بھی آ سکتی ہے، تو نور علی نور ہو جائے گا، لیکن سالبہ جزیہ بھی آ جائے تو کیا ہے؟ کافی ہے۔ مثلا دیکھو، ہاں بیٹا طلبہ حاضر ہے جی، استاد جی سارے طلبہ حاضر ہیں، سارے۔ اب استاد کے شمس الدین کا ہے، وہ حاضر، تو دیکھو سارے طلبہ حاضر ہیں کے دعوے کو توڑنے کے لیے ایک شمس الدین کی غیر حاضری کافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب سنو ذرا، یہ اصول سنو۔ اصل میں یہ چیزیں پڑھانے سے پہلے آپ کو اصول پڑھانے چاہیے تھے، لیکن اس مختصر وقت میں ہم کر نہیں سکتے۔ میری کتاب آئے گی اصول مناظرہ، اس میں نے ان عنوانات پر اہل بدعت کے ساتھ گفتگو کرنے کے 25-26 اصول لکھے جو اجالہ نافعہ ہے۔ ایسے اصول انشاءاللہ کہیں اور نہیں ملیں گے، ملے تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ اصول سامنے پیش نظر ہوں گے تو گفتگو ایک پر بیمار۔ اب اسی اصول میں سے ایک یہ ہے، اہل بدعت جب اپنے دعوے کو چاہے علم غیب پر ہو چاہے حاضر ناظر ہو، وہ موجبہ کلیہ ہے، اس کو جب ثابت کرے گا تو ہر جز کیا علم کو ثابت کرے گا، اور ہر جگہ میں موجود ہونے کو، تو موجبہ کلیہ بنے گا نا یار۔ اور ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ ہم کہیں کہ نور دین رات کو نہیں تھا، قمر دین دین کو نہیں تھا، یا فلاں کو نور دین کی معلومات نہیں تھی، بس یہ کہہ کے آرام سے بیٹھ جائے۔ کیوں کہ موجبہ کلیہ کی نقیض ہمارے ذمہ اس کے ہر فرد کے بطلان لازم، ہر فرد کو باطل کرنا لازم، اس لیے کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ۔ ہم اگر ایک چیز کے علم کی بھی نفی کر دے اور ایک جگہ موجودگی کی بھی نفی کر لے، فلاں کا مقدمہ، فلاں کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا اور ہمارا دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ یہی دیکھو، دعویٰ یہ تھا کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور پھر لکھ رہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر سارے عالم کو، تو ہر جگہ تو حاضر ناظر نہ ہوئے نا، یہ کہہ سکتے ہر جگہ ناظر ہے کہ سارے عالم کو دیکھ رہے، لیکن ہر جگہ حاضر، تو دعوے کے اندر ہی
یہ آپ نے قطبی میں پڑھا ہوگا ترقب الشیء من النقیضین. او بھائی عام کتب میں تصور کی تقسیم ہے، علم کی تقسیم ہے تصور اور قطبی والے نے کیا کیا؟ ہاں کیوں کہ کئی خرابی یادیں آتی ہیں، تقسیم الشیء الی نفسہ، تقسیم الشیء الی غیرہ، اور ترقب الشیء من. دیکھو یہ قطبی جو تم اس کو خواہ مخواہ میں سر کا درد مانتے ہو، یہاں کام آئے گی. مصیبت یہ نا پڑھا بھی ایسے اساتذہ سے. اب دیکھو ہلکی ہلکی قدر ہو رہی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہیں؟ تو یہ دعویٰ یہ کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور دعویٰ یہ اور لکھوا یہ رہا ہے کہ ایک جگہ رہ کر تو ترقب الشیء من النقیضین ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ محال وہ باطل. تو یہ تو خود اپنے دعوے کو باطل کر رہا ہے. شمس الدین میں آگے ادھر سے کیا بات کروں؟ پہلے خود تو طے کر لے کہ تیرا دعویٰ کیا ہے. اور بات سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ جی یہ پہلا دعویٰ ہے. اب اس دعوے کا بطلان خود ان کے اپنے مولوی نے کیا ہے. اپنے مولوی نے اس دعوے کو رد کیا ہے. ان کے بہت بڑے ایک عالم گزرے مولانا سعید احمد کاظمی صاحب، ان کی کتاب تذکیر الخواطر، یہ اسی حاضر ناظر کے مسئلے پر ہے. یہ عبارت میں ذرا پڑھ رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی کاپی ہے اس کی؟ اس کاپی میں نہیں ملے گی، یہ میری اپنی کاپی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ادھر توجہ رکھیں اور یہ نوٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ کاپی وہ میں نہیں دیکھ پایا، یہ میری اپنی کاپی ہے، اس کو نوٹ کریں ذرا. تذکیر الخواطر صفحہ نمبر 19. بعض حضرات نے فرط عقیدت کی بنا پر تصرفات، استمداد اور علم غیب تینوں مسئلوں کو حاضر و ناظر کے مفہوم میں شامل کر دیا. دیکھو اوپر مفتی احمد یار گجرات نے کیا کہا تھا؟ ہر ایک کی ہر جگہ سے سن سکے اور ہر ایک کی مدد کو جا سکے. تو یہی تو علم غیب ہے، یہی تو تصرفات ہے، یہی تو استمداد ہے. کہتے بعض لوگوں نے فرط عقیدت کے اندر تینوں کو شامل کر دیا، اور اس طرح حاضر ناظر کا مسئلہ مختلف فی مسائل کا ایک معجون مرکب بن کر رہ گیا. تو خود مان لیا کہ ہمارے عقیدے نہیں ہیں بلکہ کسی 2 نمبر حکیم کے کیا ہیں؟ پھکیاں ہیں. یہ عقیدے کیا ہے؟ معجون. ہم کہتے تم سارے معجون مرکب ہو، ٹھیک ہے؟ تفصیل آگے تو کہا یہ ایک معجون مرکب بن گیا. نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ ہے. یہ نیم حکیم بھی ہے، نیم ملے بھی ہے، تو ایک معجون مرکب بن گیا. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ بحث و مناظرے کے وقت مدعی و مجیب کے لیے بیان دعویٰ میں مشکلات پیش آئیں، لیکن یہ تینوں مسئلے الگ الگ مستقل حیثیت رکھتے ہیں. حاضر ناظر کے مفہوم میں داخل اور مفتی احمد یار گجراتی نے داخل. تو دیکھو آپ کے حکیم الامت کا رد خود آپ کے ایک اور بڑے عالم کے ساتھ ہے، وقت کے غزالی اور رازی کے ساتھ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اختلاف ہے کہ نہیں؟ یہ ان کے القابات ہے، ان کے رازی زماں، اور جو ہے نا رازی کو جیسے عمر چھری کا نام انہوں نے رکھا ہے رازی زماں، غزالی زماں. بدبختوں کبھی رازی کو پڑھنا، رازی کی کتابیں تمہیں پڑھنا نہیں آتی، اور اس طرح کے لوگ رازی زماں اور غزالی زماں ہو گئے. بس القابات ہیں. ایک مولوی صاحب ایسے کوئی مولوی صاحب رازی زماں، غزالی زماں. اور یار یہ فریش کرنے کے لیے سنا رہا ہوں، تنگ تو نہیں ہو رہے؟ تازہ دم ہو جاؤ نا، صبح سے بیٹھے ہوئے ہو. تو رازی زماں، غزالی زماں ایسا کوئی تھا. بارش ہو رہی تھی، جیسے بھی بارش کا موسم ہے، تو ایک پیر صاحب بارش کے اندر بھیگ رہے. مرید نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بڑھیا نے آواز دی کون؟ کا رازی زماں، غزالی زماں، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الاسلام، قاری، مقری، محدث، مفتی اعظم پاکستان، محدث اعظم پاکستان، حضرت شیخ الاسلام تعالی قادری نقشبندی سہروردی قادری چشتی نور اللہ مرقد. بڑھیا نے کہا بھائی اللہ کا واسطہ گھر میں ایک آدمی کی جگہ، اگر ایک آدمی تو اندر آ جائے، باقی باہر کھڑے رہے، باقی کیا رہے؟ باہر کھڑے رہے. تو یہ بھی غزالی زماعت راضیہ اشتہار کئی دفعہ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اس میں سے نام نکال کے دو خطیب کون آ رہا ہے. پورا آدھا اشتہار تو القابات سے بھرا ہوتا ہے. آپ نے کبھی اشتہار دیکھے؟ بندہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس میں سے خطیب کا نام کہاں ہے. القابات ختم ہو گئے تو نام نکالے گا نا. تو یہ بھی ان کا ایک اب دیکھو حکیم الامت کہتا ہے کہ 3 عقیدوں کا مجموعہ ہے، اور غزالی اور رازی وقت کا کہتا ہے کہ آج کل آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں فلاں چیز شاشے میں یا چائنا، آج کل تو ویسے بھی چائنا مال ہے. تو یہ چائنا کا جو رازی اور غزالی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تینوں کا مجموعہ درست. تو دیکھیے دوسرا عقیدہ اپنے عقیدے کے ساتھ تضاد آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور یار سمجھ آتی کہ نہیں آتی یار؟ اگلا دیکھو ذرا، تیسرا عقیدہ
حاضر ناظر کا یہ جو سعید اسد ہے، ان کا جو فیصلہ آباد کا مناظر ہے، اس کا عقیدہ میں آگے انشاءاللہ بھی بیان کروں گا، اور اسی پر میں صدارت کروں گا۔ اس کا والد ہے مفتی امین، ایک نمبر کا یہ جو سعید اسد ہے نا، علم سے کورا ہے۔ ہمارے لوگ نا متاثر بہت جلدی ہو جاتے ہیں، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں نے اس کو ایک دفعہ کہا تھا کہ اللہ کا جو علم ہے وہ علم غیب ہے، وہ علم غیب مطلق ہے یا مطلق علم غیب ہے؟ تو اس سے کہا جب مجھے منطق نہیں آتی، کہ میں کہا مجھے سمجھا دو، کہا آتی نہیں تو میں کہاں سے سمجھاؤں، آتی نہیں ہے مجھے۔ تو بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بہرحال تو کئی دفعہ میری اس کے ساتھ فون پر گفتگو ہو چکی ہے، بالکل کٹا ہے، پنجابی زبان میں کیا ہے، کٹا ہے، لیکن روب ایسے، اور بدبختی کی انتہا ہمارے لوگ اپنے اسٹیجوں پر بلا رہے ہیں، ہمارے لوگ، یعنی اہل بدعت کی تعظیم کرنے والا بھی دین کو ڈھانے والا ہے، اور ہمارے لوگ یہاں اسٹیجوں پر 2.5 گھنٹے اس کے بیانات سنتے بٹھاتے ہیں۔ تمہیں اپنے مسلک سے کوئی نہیں ملتا، خدا کا خوف کرو۔ بہرحال اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیا ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی کافر ہے، رشید احمد گنگوئی کافر ہے، اور اشرف علی تھانوی کافر، اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ویڈیو کی صورت میں موجود ہے، تحریر کی صورت میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں لعنت ہو تیرے اوپر بے ایمان، آج اگر تیرے باپ کو کوئی گالی دے تو تو کبھی اس کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرے گا، اور تیرے روحانی باپ ایک شخص گالی دے، اسے کافر سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے، اسے اسٹیج پر بٹھاتے ہو تمہیں موت نہیں آتی؟ چندے مانگتے علماء دیوبند کے نام پر، اس کے نام پر چندے مانگو نا۔ بہرحال اس طرف ہم جاتے، یہ ہمارے ایک المیہ ہے کہ اپنوں سے دست و گریبان ہیں، اپنوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اور پرایوں کو چاٹ رہے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ بھائی کو اور باپ کو گھر سے نکالا ہوگا اور دوست کو چاٹ رہا ہوگا۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے۔ یہ اس کے والد صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ حاضر ناظر کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے اللہ نے دوریاں اور بہت ختم کر دیا، کوئی چیز آپ کی بنسبت دور نہیں ہے، عرش، زمین، کرسی، یہ سب کچھ آپ کے پیش نظر ہے۔ حاضر ناظر رسول صفحہ نمبر 13۔ اسی طرح اب صرف حوالے لکھتے جائیں، حوالے، یہ کتنے 3 عقیدے لکھوا لیے نا۔ چوتھا عقیدہ نور العرفان صفحہ نمبر 184 اور تنویر الخواطر صفحہ نمبر 153، شیطان کی طرح حاضر ناظر ہے، معاذ اللہ۔ یہ کہتے ہیں جیسے شیطان ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ ہے، حضور بھی ایسے ہی ہر جگہ ہر ایک۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہاں ضمنی ایک بات سمجھے ذرا، ضمنی کہتے دیکھو مولوی صاحب، شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، شیطان ہر جگہ ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں یار؟ ان کی اگر مان لیا اول تو شیطان ہر جگہ، اس کو بھی ہم نہیں مانتے۔ ہر آدمی کے ساتھ اپنا شیطان ہے، جو اصل بڑا شیطان ہے وہ تو سمندر پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ تو شام کو رپورٹیں لیتا ہے، مشکات بھی کم سے کم پڑھ لیتے تو ایسی بیوقوفانہ باتیں نہیں کرتے، بہرحال اس طرف نہیں جاتے، لیکن مان لیتے بقول کے کہ شیطان، مولوی صاحب شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدبخت کے بچے، تجھے رسول اللہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے گھوم پھر کر شیطان نظر آیا؟ مولوی صاحب آپ بالکل مجھے اپنے چرسی دوست کی طرح لگتے ہیں، آپ کی شکل دیکھتے ہو تو مجھے اپنا ڈاکو دوست یاد آ جاتا ہے۔ او ہو آپ جب اپنی گھر والی کے ساتھ نکلتے ہیں تو مجھے وہ خواہشہ یاد آ جاتی ہے۔ بولے کہ بدبخت تو میری تعریف کر رہے ہیں، مجھے ذلیل کر رہے ہیں۔ بدبخت تجھے رسول اللہ کی تعریف کرنے کے لیے پوری دنیا میں صرف شیطان نظر آیا، کوئی اور نظر نہ آیا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ شیطان کے ساتھ تقابل کرنا اور اس کو مثال میں پیش کرنا خود گستاخی ہے۔ نمبر 2 معاملہ عقیدے کا ہے، القیاس لا یجری فی العقائد، عقیدے میں قیاس جاری۔ تیسری بات مان لیں، علی سبیل التنزل، مان لیں کہ شیطان ہر جگہ حاضر، مان لیں، اور رسول اللہ ہر جگہ حاضر ناظر، اس سے رسول اللہ کی ذات پر کوئی فرق، شیطان کی فضیلت آپ پر ثابت۔ اب چونکہ تم نے بھی شیطان کی مثال دی رسول اللہ کے لیے، کتنا دل میرا جلا ہوگا، تو اس لیے میں بھی مثال دوں گا تمہارے مولانا احمد خان کے مطابق۔ اگر دل جلے تو یہ کمبختو اپنے ایمان کی فکر کرو کہ رسول اللہ کے لیے شیطان کی مثالیں دیتے تو تمہارا دل نہیں جل رہا تھا، میں تو اس سے کم درجے کی مثالیں دے رہا ہوں۔ کتا ہر جگہ بھونکتا ہے کہ نہیں بھونکتا؟ بولو نا یار، کتا تیز دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا؟ میں کہوں کتا احمد خان سے افضل ہے، کتا مولانا احمد خان صاحب سے
اور یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ نہیں رہا معاذ اللہ، میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا صاحب کتے تھے معاذ اللہ، ایسا نہیں، سمجھانے کے لیے تو کہہ سکتے نا خالق کل شیء ہے، لیکن سمجھانے کے لیے خالق القردۃ والخنازیر کہہ سکتے مقام تعلیم میں، یہ گستاخی نہیں ہے۔ بغیر تعلیم کے اگر کہو کہ تو گستاخی ہوگی، تو یہ مقام تعلیم میں وضاحت کر رہا ہوں۔ کتا دوڑ سکتا ہے کہ نہیں دوڑ سکتا؟ بولو، کتا بھونک سکتا ہے کہ نہیں بھونک سکتا؟ تو مولانا مرزا خان صاحب بھونکتے تھے، دوڑتے تھے، اب میں کہوں نہیں کتا مولانا مرزا خان سے افضل ہے، اگرچہ مولانا مرزا خان نے یہ بھی لکھے کہ میں کتا ہوں۔ ہدایت کی بخشش صفحہ نمبر 47، کوئی تیری بات کیا پوچھے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، تجھ سے کتے ہزار، اگرچہ مانا بھی ہے لیکن پھر بھی ہم مطالبہ انوار رضا ان کی کتاب ہے، اس میں لکھے کہ حضرت مولانا مرزا خان صاحب کے پیر کو ایک دفعہ 2 کتوں کی ضرورت پڑی، کتنے کی؟ تو مولانا مرزا خان صاحب سے درخواست کی، کس سے؟ اب دیکھو آپ بھی ماشاءاللہ علماء طلبہ ہے، کبھی آپ کے محلے والے نے آپ کو کہا کہ ہمیں کوئی کتا چاہیے، ابھی عید ہوئی کوئی بھینس کٹا چاہیے، کہیں گے علماء طلبہ قرآن چاہیے، حدیث چاہیے۔ کتے کے لیے وہ کتے کے بیوپاری کے پاس جائیں گے نا، کٹے کے لیے کٹے کے بیوپاری کے پاس جائیں گے، قرآن اور سننے والے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ پیر نو بھی پتہ تھا پلے کچھ بھی نہیں سوائے کتے دے، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب مولانا مرزا خان صاحب نے بھی کیا کیا، 2 فرما بردار کتے لے کر آئے، 2، پتہ یہ 2 فرما بردار کتے کون تھے؟ خود لکھا ہوا ہے، پتہ ہے یہ الفاظ ہے، پتہ ہے 2 فرما بردار کتے کون تھے؟ ایک بڑا بیٹا اور ایک چھوٹا بیٹا، ایک بڑا بیٹا اور ایک، تو آپ نے تو مانا بھی کہ وہ ایسے تھے، لیکن ہم پھر بھی مطالبہ، تو اب بتاؤ کتا افضل ہو جائے گا مرزا خان صاحب سے؟ مکھی، بولو نا یار، مکھی اڑتی ہے کہ نہیں اڑتی؟ ہر گندگی پہ بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی ہے؟ اب میں کو مولانا خان صاحب کو بھی اڑا کر دکھا اور یہاں گوبر پر بیٹھے تب میں مکھی سے افضل مانوں گا؟ یا جی فلاں امیر آل سنت کو اٹھا کے لے کر آؤ اور کسی پخانے پر اڑ کر بیٹھے تب میں افضل مانوں گا، نہیں تو مکھی سے افضل ہے، یہ مکھی سے کمتر ہے، اس قیاس کو کوئی تسلیم کرے گا؟ وہ تو بدبخت کے بچوں، اگر ہم مان بھی لے کہ شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو اس سے حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبہ پر کیا فرق پڑتا ہے؟ رسالہ یہ معیار فضیلت نہیں ہے۔ رسالہ قشیریہ کے اندر بزرگ سے سوال ہوا کہ حضرت صاحب فلاں بزرگ ہے وہ روز پانی پہ چلتا ہے، کہا تو کون سا کمال ہو گیا، مچھلی روز پانی میں تیرتی ہے۔ کہا فلاں بزرگ ہے روز ہوا پہ چلتا ہے، کہا کون سا کمال ہو گیا، شیطان یہاں سے موڑ کے چلا جاتا ہے، کوئی کمال ہو گیا؟ کہا پھر کیا معیار ہے بزرگی کا؟ بزرگی کا معیار یہ کہ تو اپنے برے اخلاق کو اچھے اخلاق کے ساتھ تبدیل کر لے، اور ایک کم بختہ تو رسول اللہ کے فضائل ہمارے سامنے لے کر آتا، ان فضائل کو گنواتا، اور اگر وہ فضائل رسول اللہ میں ہم نہیں مانتے، شیطان میں ہم مانتے، پھر ہم سے مطالبہ کرتا کہ شیطان کے پاس وہ فضیلت ہے اور رسول اللہ کے پاس وہ فضیلت نہیں ہے۔ جب وہ چیز فضیلت کے لائق ہی نہیں ہے، قابل فضیلت ہی نہیں ہے، تو پھر شیطان کے ساتھ مقابلہ اور تقابل کیوں کرواتا ہے؟ اور بات سمجھ آتی کہ نہیں آتی یار؟ یہ بھی اس صورت میں کہ جب شیطان کو ہر جگہ حاضر ناظر مان لو، ورنہ ہم تو بس ان کی شیطان سے بڑی محبت ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی نجیب العمر صاحب، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے بریلیوں کی شیطان سے محبت، بریلیوں کی شیطان سے محبت۔ تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہے، معاذ اللہ رسول اللہ بھی ایسے تو شیطان کی طرح حاضر ناظر ہے۔ اگلا والا عقیدہ نمبر کیا ہو جائے گا؟ یہ جال حق کے صفحہ نمبر 168 ہے، ٹیلی فون، لاؤڈ سپیکر اور ٹیلی ویژن کی طرح حاضر ناظر۔ ٹیلی ویژن ایک جگہ ہوتا ہے نا، لیکن ہر دنیا کی ہر چیز دکھاتا ہے نا، لاؤڈ سپیکر ایک جگہ اور میری آواز کئی جگہ جا رہی ہے، تو اس طرح حضور کا جگہ کیا ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور ایک اللہ کے بندے عقیدہ ثابت کرے، قرآن لے کر آ، حدیث لے کر آ، یہ کوئی الیکٹرانکس کی دکان تو نہیں ہے نا کہ تجھے کس نے پیسے دیے میرے ٹی وی کی تعریف کرنا، میرے سپیکر کی تعریف کرنا، اس طرف ہم جاتے ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کسی نے اس کو حاضر ناظر کہے، کم بخت مارے، نہ آواز حاضر ناظر ہے نہ سپیکر حاضر ناظر ہے۔ تو اگر شرع قائد پڑھتا تو تجھے آواز کی تعریف سمجھ آتی ہے۔ آواز کہتے کسے؟ صوت ہے کہ اوے حواس سے خمسہ، تو کبھی ایسی بیوقوفانہ حرکت۔ تو بہرحال ان کے مختلف قریباً میں نے کہا 25 کے قریب عقیدے ان کے ہیں۔ اس وقت کرشن کنیا ایک کافر تھا کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تھے، تو حضور کیوں حاضر ناظر؟ بت۔ تو قریباً 25 عقیدے ہیں۔ اس وقت جو اہم عقیدہ جو سعید اسد کا ہے وہ میں آپ کو لکھواؤں گا، وہ آپ لکھے ذرا، اس پر میں گفتگو کروں گا۔ اللہ، اور وہ جو آج کل کے مناظرین لکھواتے ہیں، باقی اگر آپ کو چاہیے تو میں نے تفصیل کے ساتھ اپنے اس میں لکھا ہوا ہے۔ سعید اسد نے کیا لکھا حاضر ناظر کا معنی؟ تھا تو مناظر، اس کو پتہ ہے
کہ اگر جسم کے ساتھ حاضر ناظر مانیں گے، روح کے ساتھ حاضر ناظر مانیں گے اور شیطان کی طرح حاضر ناظر مانیں گے تو اعتراض ہوگا۔ اس نے حاضر ناظر کا معنی یہ کیا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک میں حیات ہے، اور یہی ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں یار؟ یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی کہاں حیات ہے؟ وہ تو قبر کون سی والی؟ ہاں روزہ کہاں ہے؟ مدینے میں کہاں؟ مدینہ تو بہت بڑا شہر ہے۔ ہاں وہ جو مسجد نبی والی قبر ہے وہی وہ برزخ والی نہیں، وہ مسجد نبی والی جو قبر ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بولو نا یار، یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ فرمایا حاضر ناظر کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں زندہ ہیں، اور امت کے اعمال، جتنی بھی امت ہے وہ امت کے سارے اعمال، چھوٹے بڑے سارے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور ان اعمال کو آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس معنی میں آپ کیا ہیں؟ حاضر ناظر ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا دو تین باتیں سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ آپ نے لکھوایا ہے، آپ سے پہلے آپ کے کسی بزرگ نے عقیدہ نہیں لکھوایا۔ میرے پاس 20 عقیدے، 20 میں سے کسی نے بھی حاضر ناظر کا یہ معنی نہیں کیا، لہذا ان سب کے ساتھ تضاد ہے۔ یہاں میرے پاس لکھے ہوئے آپ دیکھ لینا، وقت کم ہے، وقت ختم ہونے والے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے جتنے 20-25 عقیدے آپ کے اس باب میں، کسی نے جسم کے ساتھ حاضر ناظر مانے، کسی نے عالم کے تمام ذرات میں ہونے کا معنی حاضر ناظر کیا، کسی نے شیطان کی جگہ ہر جگہ پہنچنے کو حاضر ناظر کا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ کسی نے ایک جگہ رہ کر پوری دنیا کو دیکھنے کو حاضر، زندگی میں حاضر ناظر۔ یہ نرالا عقیدہ سید اسد نے نکالا ہے کہ زندگی میں حاضر ناظر، کیونکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قبر کے اندر، لہذا زندگی میں حاضر ناظر۔ تو جن بدعتیوں نے زندگی میں حاضر ناظر کا، ان سب کے مخالف ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ان سب پر کیا فتویٰ ہے؟ اس لیے کہ عقیدے میں یہ اجتہادی معاملہ نہیں ہے۔ الاشباہ والنظائر میں آپ نے ابن نجیم کا مسئلہ پڑھا ہوگا، جب کوئی ہم سے فروعی مسئلے کے بارے میں پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ ہم صواب پر ہے اور جانب مخالف خطا پر ہے، ہم صواب پر اور خطا کا احتمال ہے۔ لیکن جب کوئی ہم سے عقیدے کے بارے میں پوچھے گا ہم کہیں گے ہمارا عقیدہ حق پر ہے اور جانب مخالف باطل پر ہے۔ اگر قبر کے اندر آپ حاضر ناظر ہے، وفات کے بعد جب آپ روضہ رسول کے اندر گئے وہاں آپ حاضر ناظر ہوئے، وہاں عرض اعمال آپ پر پیش ہوتے، اس اعتبار سے حاضر ناظر ہے۔ تو وفات سے پہلے جن لوگوں نے حقیقت محمدیہ کو اور کائنات کے ذرے ذرے میں اور جسم کے ساتھ حوالے، جسم کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر مانا، روح کو ہر جگہ حاضر ناظر مانا، استمداد کو، علم غیب کو حاضر ناظر کے معنی میں مانا، وہ سب باطل ہوں گے یا باطل؟ سب باطل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لہذا پہلے آپ یہ لکھ کر دو گے کہ اس سے ہٹ کر جس نے عقیدہ لکھوایا ہے وہ سارے گمراہ ہیں یا کافر ہے، وہ غلط پڑھتے ہیں، یہ لکھ کر دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ قبر کے اندر رسول اللہ کو حاضر ناظر بئی معنی کے اعمال پیش ہوتے، حاضر ناظر مانتے۔ قبر سے پہلے جب حیات تھے حاضر ناظر، تو پتہ چلا کہ 63 سال میں آپ بھی حاضر ناظر کے حاضر ناظر، تو منکر تو ہو گے نا میرے بھائی۔ اگر ہم انکار پر وہابی ہے تو وہابی تو آپ بھی ہے نا۔ غیر اللہ کو جو 2 سجدے کرے وہ بھی مشرک ہے، اور جو 1 کرے، تو جو بالکل حاضر ناظر نہ مانے اگر وہ وہابی ہے، تو جو 63 سال تک حاضر ناظر نہ مانے وہ بھی تو چلو ہٹا کٹا نہیں ہو گیا، لیکن کمزور دبلا پتلا تو حاضر ناظر وہابی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یار؟ بولو نا یار۔ لہٰذا آپ یہ تسلیم کریں کہ زندگی میں آپ حاضر ناظر۔ اور اگلی بات آپ چھوڑیں گے نہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ 63 سال تک حضور حاضر ناظر نہیں تھے؟ کون سی دلیل ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وفات سے پہلے تو حاضر ناظر اور قبر میں جانے کے بعد، روضہ رسول کے جانے کے بعد آپ وہ آیت پڑھیں؟ بس جو آیت آپ پڑھیں گے وہی میری دلیل ہے، وہی مزے نہیں ہوگے کہ دعویٰ میرا تے دلیل۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دلیل بھی اس پر پڑھو گے، اس لیے کہ مناظرے کے اندر جو دعویٰ لکھوایا جائے اس پر دلیل بھی۔ تو 63 سال کے حاضر ناظر ہونے کی قائل آپ بھی، لہذا ہمیں قرآن سے آپ نے یہ فرق کیوں کیا کہ روضہ رسول میں جانے کے بعد اعمال پیش ہوتے ہیں، اس کا معنی حاضر ناظر ہے؟ گویا زندگی میں، کیونکہ اعمال تو قبر میں جا کے پیش ہوں گے، دنیا میں پیش، تو اس وقت آپ بھی حاضر ناظر کے قائل نہیں تھے۔ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ ورنہ تو ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی نا، وہ باطل نہیں سمجھ آ رہا؟ تو دلیل پیش کرے جس دلیل کی بنیاد پر آپ وفات سے پہلے حاضر ناظر نہیں مانتے اور وفات کے بعد حاضر ناظر مانتے۔ بات سمجھ آئے گی آپ کو؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات،
دیکھو قبر کے اندر عرض اعمال کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن اس عرض اعمال کو نہ تو قرآن میں حاضر ناظر کے عقیدے سے تعبیر کیا گیا ہے، نہ حدیث کے اندر حاضر ناظر کے عقیدے سے تعبیر کیا گیا۔ یہ عرض اعمال کا مسئلہ ہے بس۔ اور عرض اعمال بھی اجمالی، عرض اعمال بھی کیا؟ ہاں یہ سمجھو ذرا، اشاعت التوحید و سنہ والوں کے ساتھ بھی آپ کا اختلاف آئے گا۔ ہم قبر کے اندر عرض اعمال کے قائل ہیں، لیکن عرض اعمال اجمالی ہوگا۔ تفسیر عثمانی کے اندر ہے، سورہ نحل صفحہ نمبر 367، حدیث میں آیا ہے کہ امت کے اعمال ہر روز حضور کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں، آپ اعمال خیر دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور بدعمالیوں پر مطلع ہو کر نالائقوں کے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو قبر کے اندر عرض اعمال کے ہم قائل ہیں، لیکن ایک تو وہ اجمالی، جبکہ آپ کا دعویٰ کلی ہے کہ قبر کے اندر موجود ہو کر ہر جگہ کو دیکھ رہے، ہر ایک کے حالات سے مطلع ہیں۔ تو ایک تو یہ تضاد۔ نمبر دو، اس عرض اعمال کو آج تک کسی نے، کسی مستند آدمی نے حاضر ناظر کے معنی اس عقیدے سے تعبیر۔ نمبر تین، نہ قرآن میں اس نظریے کا نام حاضر ناظر ہے، نہ حدیث میں۔ نمبر چار، ایک اور اہم بات، سوال یہ ہے کہ عقیدے کا تو ہمیں پتہ چلے گا قرآن اور حدیث سے۔ قرآن حضور پر نازل ہوتا ہے اور حدیث حضور کے الفاظ ہے۔ تو جب حضور وفات پا گئے، حضور نہ قرآن نازل ہوگا نہ حضور کے، تو آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ حضور قبر میں جانے کے بعد حاضر ناظر ہو گئے؟ یا تو حضور کی کوئی حدیث ہوگی کہ میں حاضر ناظر قبر میں جانے کے بعد۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ تو نئی الہام اور نئی شریعت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضور کے قبر کے میں جانے کے بعد جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، حدیث کا دور ختم ہو گیا، آپ دعویٰ کرتے مجھے پتہ چلے گا کہ حضور قبر میں کیا ہیں۔ یہ کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ اور یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے ساری تنقیحات، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ایک خرابی یہ کہ آپ نے اس عرض اعمال سے کلی عرض اعمال مراد لے لیا۔ حاضر ناظر کا معنی یہ کیا کہ حضور کو قبر کے اندر تمام امت کے کیا پیش کیے جاتے ہیں؟ اعمال۔ اور اس معنی میں آپ کیا ہیں؟ حاضر۔ اول تو اسے کس نے حاضر ناظر بولو؟ نہ قرآن میں نہ سنت میں۔ نمبر دو، اس کی بنیاد اس پر ہے کہ کلی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ قبر میں کلی اعمال بھی پیش، بلکہ عرض اعمال کیا ہوتا ہے؟ اجمالی۔ دلائل سنتے جاؤ ذرا، دلائل سنو۔ دیکھو تفسیر المعانی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 200، علامہ علوسی کہتے ہیں وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْلَمُ أَعْمَالَ أُمَّتِهِ وَيَعْرِفُ وَاحِدًا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِذَا صَاغَتْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ بِالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ وَالْآيَةُ لَا تَصْلُحُ دَلِيلًا لَهُ۔ اوے جو شخص یہ کہتا ہے کہ قبر کے اندر رسول اللہ پر ایک ایک امتی کا عمل پیش کیا جاتا ہے، ایک ایک فرد کا عمل پیش کیا جاتا ہے، اور ایک امتی کی گواہی اس عمل کے پیش ہونے کی وجہ سے قیامت کے اندر دیں گے، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل موجود۔ اور خود حدیث بھی موجود ہے، علامہ علوسی نے لکھا ہے کہ اگر آپ تفصیلی عرض اعمال کے قائل ہو جائیں گے تو قیامت میں بعض لوگوں کو دیکھیں گے، حضور فرمائیں گے اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہے، یہ تو میرے ساتھی ہے، یہ تو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد کیا کیا بدعات اور کیا کیا خرافات، تو سحقاً سحقاً لمن غیر بعد دینی، فرمایا کہ دور کر دو ان لوگوں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو کیا کر دیا۔ اگر حضور پر عرض اعمال تفصیلی ہوتا تو حضور کو پتا ہوتا نا کہ ان لوگوں نے میرے کیا کر دیے، میرے دین کو کیا کر دیا، تبدیل کر دیا۔ اس حدیث کے ساتھ بھی کیا آئے گا؟ تعارض آئے گا۔ اول تو کوئی دلیل موجود ہے نہیں تفصیلی عرض اعمال پر، اور اگر مان بھی لے تو پھر اس حدیث کے ساتھ کیا آئے گا؟ تعارض۔ یہ پہلا حوالہ علامہ علوسی کا کہ عرض اعمال تو ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اجمالی ہوتا ہے، تفصیلی، جیسا کہ اہل بدعت کا عقیدہ ہے کہ حاضر ناظر کا معنی یہ ہے کہ قبر کے اندر روضہ رسول کے اندر ہر امتی کا ہر عمل آپ پر پیش کیا جاتا ہے، آپ اس پر مطلع ہیں، آپ اس پر گواہ ہیں، اور قیامت میں ہر ایک کی گواہی دیں گے۔ حاضر ناظر کا یہ معنی ہے، یہ درست۔ اس پہ جہاں کئی دیگر
تضادات لازم آ رہے ہیں اور کئی دیگر محالات لازم آ رہے ہیں اور کئی دیگر تناقضات لازم آ رہے ہیں، وہاں ایک یہ کہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے کہ عرض اعمال کیا ہوتا ہے؟ تفصیلی، بلکہ عرض اعمال کیا ہوتا ہے؟ اجمالی۔ دوسرا حوالہ ابن جوزی ہے، اس کا حوالہ نقل کرتا ہے علامہ عینی عمدۃ القاری کے اندر، قال ابن الجوزی فإن قیل کیف خفی حال علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد قال تعرض علی اعمال امتی سحقا سحقا لمن غیر بعد دینی۔ خود اعتراض قائم کرتے ہیں کہ رسول اللہ پر ان کے احوال کیسے مخفی رہ گئے، حالانکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر اعمال کیا ہوتے ہیں؟ پیش ہوتے۔ تو جب حضور پر اعمال پیش ہوتے تو پھر آپ نے ان کو پہچاننے سے ان کا حال آپ پر کیسے مخفی رہ گیا؟ خود اس تعارض کا جواب دیتے انما تعرض اعمال الموحدین للمنافقین والکافرین۔ وہ جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی موحدین کے پیش کیے جاتے ہیں، وہ بھی اجمالی، کافر اور منافقین کے، جبکہ آپ کا دعویٰ یہ کہ امتی کا ہر عمل آپ پر کیا جاتا ہے، لہذا کیا دیں گے؟ گواہی۔ تو اول تو منافقین اور کافرین کا عمل پیش ہی نہیں کیا جاتا اور وہ منافقین اور کافر یا مبتدئین ہوں گے، اور نمبر جو موحدین کے جو پیش کیے جاتے وہ بھی اجمالی پیش کیا جاتے، تفصیلی۔ اور سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے دیکھو ایک اور حوالہ، ارشاد الساری علامہ قسطلانی بھی ہو سکتا ہے لیکن قسطلانی یہ زیادہ صحیح ہے۔ ارشاد الساری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 بخاری کی ہے، انہوں نے بھی یہی تعارض پیش کیا، فرمایا وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا تُعْرَضُ عَلَيْهِ عَرْضًا مُجْمَلًا۔ دیکھو مجملاً، بالکل واضح بات آ گئی، یہ عرض اعمال کیا ہوتا ہے؟ مجمل ہوتا ہے۔ باقی میرے پاس جو ہے نا اور بھی اس حوالے سے بہت تفصیلی حوالہ جاتے، ان تفصیلات میں نہیں جاتا، آپ اس کو دیکھ لینا۔ اچھا جی، تو دیکھیں پہلا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ حاضر ناظر کے معنی یہ ہے کہ ایک جگہ رہ کر ہر ایک کی حاجت روائی، مشکل کشائی ہر ایک کی سن اور مدد کو پہنچے۔ سعید جو اپنا احمد سعید کاظمی تو خود کا کیا رد کیا، پھر بعد نے کہا کہ شیطان کی طرح حاضر ناظر ہے، بعد نے کہا کہ ٹیلی ویژن کی طرح، بعد نے فلاں فلاں، بعض نے کہا کہ جی حقیقت محمدیہ کا معنی حاضر ناظر ہے۔ حقیقت محمدیہ میں نے سمجھانا تھا تصوف کی اصطلاح ہے، لیکن اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک بات یاد رکھے، حقیقت محمدیہ محض صوفیہ کا کشف ہے، محض کیا صوفیہ کا، اس طرح میں نہیں جاتا، میرے پاس حوالے موجود ہے مجد الفسانی رحمہ اللہ کے، محض صوفیہ کا کشف ہے اور کشف سے عقیدہ ثابت، لہذا آپ حاضر ناظر کے مسئلے میں حقیقت محمدیہ کو لا ہی نہیں سکتے کہ حقیقت محمدیہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور اس معنی میں حاضر ناظر ہے۔ تو حقیقت محمدیہ کا مسئلہ جب آ جائے، آپ نے کہنا حقیقت محمدیہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کیونکہ خود مجد الفسانی نے فرمایا کہ یہ چیزیں مجھ پر کشف سے ظاہر ہوئی ہیں، حوالے میرے پاس موجود ہے، اور کشف سے عقیدہ ثابت۔ آپ کے دلائل کتنے؟ بولو نا یار، قرآن، سنت ہونا چاہیے۔ اچھا اجماع اور اس میں عقیدہ کس سے ثابت ہوگا؟ ہاں، اور قرآن سے بھی اور ایک سے نہیں، میں نے کہا نا اصول میں نے لکھے، قرآن میں بھی اور ایک سے نہیں۔ قرآن میں وہ ہو جو قطعی دلالت ہو، قطعی ثبوت بھی اور قطعی دلالت بھی ہو۔ قطعی ثبوت تو خیر پورا قرآن ہے جو تواتر نقل ہے، اور قطعی دلالت کیا کہ اس آیت کا صرف ایک معنی کوئی اور مدلول کیا ہو، ثلاثۃ قروء، یہ قطعی ثبوت تو ہے لیکن قطعی دلالت، اس لیے کہ قروء کے مدلول میں کیا ہے، اور حدیث ہو بھی تو کیا ہو، متواتر ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا اب یہاں سے اصول سمجھ لے، اگر حدیث کے باب میں خبر واحد پیش کرے، عقیدے کے باب میں، یا فلاں بزرگ نے کہا، یا فلاں بزرگ نے، یا فلاں بزرگ ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن عقیدے میں بزرگ، یا فلاں تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا فلاں جگہ میں، یہ عقیدے کا معاملہ ہے میرے بھائی، یہاں کیا چلے گا؟ قرآن اور، یا فلاں بزرگ نے لکھے مجھے یہ کشف ہوا، یا فلاں بزرگ اٹھ کر وہاں چلا گیا، یا وہاں سے اٹھ کر وہاں چلا گیا، یہ چیزیں دلیل، یہ واقعات اور حکایات ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ عرض، اس عقیدے کا منکر کے حکم کیا ہے؟ منکر کا حکم اس لیے ضروری ہے کہ دیکھو یہ آپ کو یہ دھوکہ دیں گے کہ ہم اس کو فروعی مسئلہ سمجھتے ہیں، لہذا ہم سے اس پر بحث تک، ہم سے عبارات پر بحث کرو۔ ہم عقیدہ حاضر ناظر کیا سمجھتے ہیں؟ اصولی ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف عبارات پر ہے، کفر اور ایمان کا مسئلہ عبارات کا ہے، لہذا ہم سے کس پر بات کرو؟ اس لیے کہ پہلے اصولی مسائل پر بحث ہوتی ہے نا یار، اس کے بعد فروعی مسائل پر۔ تو جب آپ کے پاس یہ حوالے ہوں گے تو آپ پلٹ کر کہہ سکتے ہیں نا بابا یہ فروعی مسئلہ آپ کے نزدیک
اگر یہ فروعی مسئلہ ہوتا تو اس کے منکر کو کبھی کافر بولو، کبھی کافر، بلکہ یہ بھی آپ کے ہاں اصولی مسئلہ ہے، تو جیسے اصولی مسئلے کی بنیاد پر آپ عبارات پر بات کر سکتے ہیں، اس پر بھی بات کرنی ہوگی، ورنہ ترجیح بلا۔ دیکھو دیوبندی مذہب، میں نے اسی کتاب کا جو دفاع اہل سنت والجماعت کتاب ہے نا 3 جلدوں میں، وہ دراصل اسی کتاب کا بنیادی جواب ہے۔ بہرحال دیوبندی مذہب غلام میر علی کی کتاب ہے، یہ صفحہ نمبر 241، اس میں لکھتے ہیں عقیدہ حاضر ناظر تمام امت محمدیہ کا متفقہ اور اجماعی مسئلہ ہے۔ یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اگر یہ اجماعی مسئلہ ہوتا تو اجماع پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کسی ایک کتاب میں یہ مسئلہ ہوتا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھا؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اجماع پر لکھی جانے والی کوئی کتاب تم نکال کر دکھا دو، لے کر آ جاؤ، اور یہ عقیدہ اس میں سے نکال کر دکھا دو جو چور کی سزا وہ۔ اگر یہ امت کا عقیدہ ہوتا تو عقیدے کی کتابوں میں ہوتا، کس میں ہوتا؟ اور الحمدللہ مجھے ایک عرصہ ہو گیا شرح عقائد پڑھاتے ہوئے، صرف عقیدے کی ایک کتاب پڑھاتے ہوئے، صرف شرح عقائد کے میرے پاس 12 سے زیادہ حواشی اور شروع ہے عربی کی، صرف شرح عقائد۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں ابھی بھی لطیفہ سنا رہا تھا، انشاءاللہ خلفوید میں یہ بات کروں گا، وہ بتاؤں گا بھی۔ عقیدے کے بہت بڑے امام ہیں، امام سنوسی، ان کی سنوسیات مشہور ہے، مقدمات، پھر صغرا، پھر وسطیٰ، صغرا صغرا، پھر صغرا، پھر وسطیٰ، پھر کبرا۔ تو ایک بدعتی ہمارے مردان کا، وہ کہتے ہیں جی یہ اس مسئلے میں تمہیں معلومات نہیں ہے، تم ذرا سنوسی کو پڑھو۔ کس کو پڑھو؟ میں نے کہا میں نے سنوسی کے 48 حواشی پڑھے ہوئے ہیں، میرے زیر مطالعہ ہے۔ تو نے سنوسی کیا پڑھا ہوگا؟ میں نے 48 حواشیوں، اور کل انشاءاللہ سنوسی کی 3 حواشی بھی دوں گا میں۔ حاشیہ حدودی کا بھی نام سنیں، حاشیہ دردیر کا بھی نام سنیں، دسوقی کا بھی نام سنیں، بارہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، تو میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو اگر عقیدے میں ہوتا، عقیدے کی لاکھوں مالیت کی کتابیں میرے پاس ہیں، لاکھوں مالیت کی، طلباء جانتے جو میرے پاس ہے۔ علم کلام ہمارا خاص موضوع ہے، ایسی ایسی علم کلام کی کتابیں میرے پاس ہے جو انشاءاللہ کراچی میں بڑے بڑے اداروں کے پاس نہیں ہوں گی۔ شوق کے اوپر بات ہے، یہ نہیں کہ معذر کو پتہ نہیں ہے یا وہ خرید نہیں سکتے، شوق کے اوپر بات ہے، ہمیں شوق ہے، ہم تلاش کرتے، خوار ہوتے، لیتے، سعودیہ سے منگائے ہیں، عرب سے منگوائے، یہاں سے لیے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو نایاب کتاب عقیدے کی، کسی ایک عقیدے کی کتاب میں سے نکال کر دکھا دو جس میں حضور کو حاضر ناظر کہا گیا ہو، یا حاضر ناظر جس معنی میں آپ مانتے ہیں اس معنی میں بطور عقیدے کی لکھا گیا ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ تو جب نہ اجماع امت پر لکھی جانے والی کتابوں میں اس کا کوئی وجود ہے، جب نہ عقیدے پر لکھی جانے والی کتابوں میں سے کوئی وجود ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی اس پر امت کا اجماع ہے اور یہ تمام امت کا اتفاقی عقیدہ ہے، یہ جھوٹ کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اور اس پر ایمان لانا دین کی ضروریات سے ہے۔ او بھائی سارے مولوی بیٹھے ہو، ضروریات دین کا منکر کون ہوتا ہے؟ اگرچہ ضروریات کی 3 قسمیں ضروریات دین کی، وہ تعویل کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی ہماری طرح ہی گڈریا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، تو ضروریات دین کا منکر کون ہے؟ ہر ضروریات دین کا یہ ہمارے یہاں نہیں پڑھایا جاتا، یہ علم کلام کی کتاب میں ضروریات دین کی کتنی قسمیں؟ ہاں، ہر ایک کا کافر نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کفر کے معنی میں لے رہا ہے۔ تو اور جس طرح عقیدہ ختم نبوت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا منکر جماعت اہل اسلام سے خارج ہے، اسی طرح عقیدہ حاضر ناظر کا منکر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق خدادہ علم غیب کا منکر بھی اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ دیکھو عقیدہ ختم نبوت قطعی ہے کہ نہیں؟ منکر کافر ہے کہ نہیں؟ اصولی مسئلوں میں ہے کہ نہیں؟ یہ کہتا ہے کہ جو علم غیب کا منکر ہے اور جو حاضر ناظر کا منکر ہے وہ ضروریات دین کا منکر ہے، وہ عقیدہ قطعی کا منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ کے نزدیک یہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ اصولی ہو گیا، قطعیات میں سے ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اس کے لیے دلیل بھی کیسی پیش کرو گے؟ جیسے میں نے ابھی اس میں واقعات، حکایات، عقیدہ ختم نبوت بزرگوں کے واقعات سے ثابت کرتے ہو ہیں کہ بزرگ فلاں جگہ تقریر کرنے گیا تو یہاں سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہو گیا، یا قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہو۔ تو اول سب سے پہلی بات یہ آپ کے سامنے آ گئی کہ عقیدہ حاضر ناظر کیا ہے، کیا اس پر ہم نے بعض اعتراضات پیش کیے۔ نمبر 2، آج کل جو عقیدہ لکھوائیں گے وہ سید اسد والا لکھوائیں گے۔ کیا لکھوائیں گے؟ سید اسد والا۔ سید اسد عرض اعمال والا، عرض اعمال عقیدہ حاضر ناظر، اور جو عرض اعمال ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اجمالی۔ اور نمبر 3 اس کا منکر کیا ہے؟ اس کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب ذرا دیکھیں، جب اس کا منکر کافر ہے، اللہ اکبر،
تو خود بریلیوں نے لکھا ہے اہل بدعت نے کہ عقیدہ حاضر ناظر یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ دیکھو ذرا حوالہ نمبر 1 دیکھو، سیف سکندری صفحہ نمبر 78۔ حاضر ناظر ہونا خدا کی صفت ہے، اس میں دوسرا کوئی بھی شریک نہیں، اس عقیدے سے کسی بھی سنی عالم کو اختلاف نہیں، بے شک حاضر ناظر ہونا خدا تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ تو جب صفت خاصہ ہے دوسرے میں مان کر کیا ہو گیا؟ مشرک ہو گیا۔ اور جو نہیں مان رہے جیسا کہ یہ اور ہم، ان کو کافر کہہ کے اپنے مولوی کو کیا بنا رہا ہے؟ کافر بنا رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے جو نہیں مان رہا وہ کافر ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو مان رہا ہے وہ، بولو نا یار۔ حوالے کو اور حوالہ دیکھو، انوار شریعت، انوار شرط میں کسے اعتقاد دارے کہ ارواح مشایخ حاضر اند و ہر چیز میدانند او چے حکمس۔ اگر کوئی یہ کہ جناب جی جو مشایخ ہیں، مشایخ کی ارواح وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتی ہیں اور ہر چیز جانتی ہے، جواب او کافر است، وہ کیا ہے؟ کافر۔ تو جب مشایخ کی ارواح ہر جگہ حاضر ناظر ماننے والا کافر، تو رسول اللہ کے لیے تو کوئی نص موجود نہیں ہے، تو اس کا بھی کیا ہوگا؟ دیکھو ایک اور جگہ، ایک اور حوالہ، انوار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239۔ ہر آن ہر وقت حاضر ناظر خداوند کریم لم یلد ولم یولد کا خاصہ ہے، اور ذات لا یزال لیس کمثلہ شیء ہے، اس کی صفات بھی لیس کمثلہ شیء۔ تو جب صفات لیس کمثلہ شیء تو وہ صفت کسی اور میں ثابت بتانا یہ چاہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح کی صفات ذاتیہ میں کسی انبیاء اولیاء کو شریک کرنا یا ویسا سمجھنا اور اس پر اعتقاد کرنا سری کفر ہے۔ دیکھو حاضر ناظر کو یہ اللہ کا خاصہ کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے خاصے میں کسی کو شریک کرنے والا کون ہے؟ تو کافر ہو گیا۔ اور تو کہہ رہے کہ جو حاضر ناظر نہ مانے وہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپس کے آپ طے کر لے، آپ میں مسلمان، ہمارا دونوں پر آمین ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم سے پوچھو تو ہم کہتے ہیں دونوں سچے ہیں۔ دونوں کیا ہے؟ ہم تو ظاہر علماء ہے نا، کسی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ بھی سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، اور وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو ایسے گستاخ نہیں نا کہ خواہ مخواہ علماء کو لڑائے، ہم تو اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دونوں سچے۔ البتہ آپ میں اگر کوئی آپ اس پہ اطمینان نہیں تو آپ آپس میں فیصلہ کر لیں، ہم سے پوچھو تو ہمارا دونوں پر آمین ہے۔ چنانچہ فتاوی بزازیہ کا حوالہ نقل کرتے ہیں، فتاوی بزازیہ کا حوالہ کرتے ہیں، من تزوج بلا شہود وقال خدا و رسول و فرشتگان را گواہ کردم کافر است۔ فرمایا جو یہ کہ میں اللہ اور اس کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں وہ کیا ہو جائے گا؟ کیوں کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا عقیدہ رکھ لیا؟ حاضر ناظر اور علم غیب کا۔ تو دیکھیں تیسری بات ہے کہ حاضر ناظر کا منکر کون ہے؟ تو ایک کہتے ہیں کہ جو حاضر ناظر اللہ کے سوا کسی کو مانے وہ کافر ہے، اور دوسرا کہتے ہیں جو نہ مانے وہ۔ تو یہاں اس تضاد کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ تنقیحات ہے، ابھی دلائل کی طرف ہم گئے نہیں سمجھتے یار، تو یہ دلائل بھی آپ نے کیا کرنے ہیں اس میں لے کر آنے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک ذرا مسئلہ سمجھے، ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں بزرگ کسی کی مدد کے لیے چلے گئے۔ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے، انوار سمان قاسمی میں، کہ دفعہ کوئی مشکل آئی تھی تو مولانا قاسم نانوتوی کی صورت میں ایک بزرگ آ گئے، یا فلاں بزرگ کو کسی نے فلاں جگہ پر دیکھا، اس کی صورت دیکھی، تو کہا دیکھو نا بزرگ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، تبھی تو بزرگ مر گیا، اور مرنے کے بعد یہ آ گیا، تو یہ ہر جگہ حاضر ناظر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ اللہ کے بندے جب آ گیا تو ہر جگہ حاضر ناظر کیسے ہو گیا؟ بولو نا، آپ یہاں حاضر ہے کہ نہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میں کہوں شمس الدین آ گیا، اس جو پہلے سے آیا ہوا وہ کہ یہ تو تحصیل حاصل ہے نا، وہ ہوا جو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ آتا وہی ہے جو حاضر۔ بولو نا یار، بہرحال اس طرح سمجھے، ذرا سمجھے ذرا مسئلہ سمجھے۔ دیکھو ایک عالم مثال ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پاس یہ بات ہے، حجت اللہ بالغہ میں انہوں نے عالم مثال پورا ایک اس پر تفصیلی گفتگو کی کہ جیسے یہ ہمارا عالم ہے نا، اسی طرح ایک عالم میں کتنے بجے گھنٹہ ختم ہوتا ہے؟ 11:45۔ اس طرح ایک عالم مثال ہے۔ دلائل رہ گئے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اصل تو عقیدے کی وضاحت ہے نا، عقیدے کی جب وضاحت ہو جائے تو آپ سب علماء ہیں، دلائل آپ خود انشاءاللہ کیا کر لیں گے؟ جمع کر لیں گے۔ نہیں تو امام اہل سنت اس پر کتاب ہے حاضر ناظر تبرید النواظر، اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں دلائل ہیں۔ آخری بات میں کروں، باتیں اور بھی آخری بات میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ جس طرح یہ عالم ہے نا، یہ عالم، اسی طرح ایک عالم مثال ہے۔ اس عالم میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی مثالی صورتیں وہاں بنتی ہیں، ان کی مثالی صورتیں وہاں۔ بعض اوقات حدیثوں میں ہوگا کہ عمل کو میں نے نور کی صورت میں دیکھا، یا اعمال نامے کو میں نے کتاب کی صورت میں دیکھا، یا فلاں کو میں نے بڑے حسین شکل میں دیکھا۔ یہ عالم مثال ہے۔ دیکھو قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ موت کو مینڈے کی صورت میں لا کر کیا کر دیا جائے گا، یہ وہ عالم مثال میں اس موت کی شکل مینڈے کی طرح ہے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کی مدد کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ کے مدد کرنے کی مختلف صورتیں۔ کبھی تو اللہ بغیر اسباب کو ڈائریکٹ خود مدد کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ڈائریکٹ آپ کو حکم دیا یا نارو کونی، کوئی مدد نہیں، ڈائریکٹ آپ کو کہا بردم و سلاما، کیا ہو جا، ٹھنڈی ہو جاؤ۔ ٹھنڈی بھی اتنی نہیں کہ ایئر کولر بن جائے، بلکہ کیا، سلامتی والی ایئر کنڈیشن ہو، 18 پوائنٹ والا، مزہ ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور کبھی کبھی اسباب کے ذریعے سے وہ کسی کی مدد کرتا ہے۔ دیکھو بغیر بادل کی بھی بارش برسا سکتے کہ نہیں برسا سکتا؟ اب اس میں مجھے جانا پڑے گا کہ تاثیر کے اندر 4 مذاہب ہیں۔ کتنے؟ 4 مذاہب ہیں، اس طرف میں نہیں جاتا۔ کبھی آگ کے کاٹنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ چھری۔ کبھی اس چھری کے بغیر بھی کوئی کٹ سکتا ہے کہ نہیں کٹ سکتا؟ اچھا، کبھی فرشتوں کو بھیجتا ہے، کبھی فرشتوں کو بغیر مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اللہ کے مدد کرنے کے طریقہ کار مختلف ہے۔ کبھی وہ اسباب کے ذریعے مدد کرتا ہے اپنی مخلوق کی، کبھی بدون اسباب کے۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب عالم مثال کی ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو عالم مثال میں اس کے قریب کے شخص کی ایک صورت بنا لیتا ہے۔ جیسے فرشتوں کو بھیجتے ہیں نا کسی کی مدد کرنے کے لیے، جنگ وغیرہ میں، غزوہ بدر وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، بعض اوقات کسی کی مدد کرنے کے لیے عالم مثال سے اس کے ساتھ اس کی انسیت ہوتی ہے، تاکہ کسی نئے آدمی کو دیکھ کر یہ گھبرا نہ جائے۔ جیسے ایک روایت ہے، جب معراج پر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل بھی پیچھے چھوڑ گئے سدرۃ المنتہا پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جلووں میں داخل ہوئے تو وہاں ابو بکر صدیق کی آواز سنی سب سے پہلے۔ تو علماء نے پوائنٹ لکھا ہے کہ چونکہ وہ ایک نیا عالم تھا، وہاں سے کوئی انسیت نہیں تھی، تو اللہ نے ابو بکر صدیق کی آواز سنائی جو آپ کے سب سے محبوب، سب سے قریب یار غار تھے، تاکہ ماحول سے انسیت پیدا ہو جائے۔ اور نہیں سمجھتے تم لوگ؟ تو بعض اوقات جس آدمی کی مدد کرنی ہوتی ہے اسی کے قریب کے آدمی کی ایک مثالی شکل بنا کر، جیسے فرشتوں کے ذریعے، اس آدمی کو بھیج کر اس کی مدد کر دی جاتی ہے۔ اصل کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا، اصل بزرگ قبر میں لیٹا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کے بزرگ کے ساتھ ایک رابطے کا تعلق ہوتا ہے، اس بزرگ کی مثالی شکل بنا کر، جیسے یعقوب علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں کہ یوسف کس حال میں ہے، لیکن یوسف کے سامنے یعقوب کی مثالی صورت آئی کہ نہیں آئی کہ خبردار اس طرح بڑھنا، اور وہاں یعقوب آنسو بہا رہے کہ میرا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ یہ مثالی صورت تھی، اس میں اصل کو پتہ بھی۔ تو یہ جو بعض ہمارے واقعات ہے کہ بزرگوں کو دیکھا کہ وہ مدد کے لیے آئے، اس سے ہر جگہ حاضر ناظر، کیونکہ ہر جگہ حاضر ناظر تو یہ جسم ہوگا، یہ ہر جگہ ہر آن ہر گھڑی پہنچا ہوگا، یہاں تو وہ جسم نہیں بلکہ کیا پہنچا ہوا ہے، مثالی، اصل کو پتہ ہی اس کا حاضر ناظر کے ساتھ کوئی تعلق، اور یار سمجھ آتی کہ جاتی؟ تو یہ از قبیل عالم مثال ہے۔ بعض اوقات کسی شخص کی مثالی صورت بنا کر اللہ کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کو اس کے پاس بھیج دیتا ہے، جیسے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، تو فرشتوں کو کوئی بھی ہر جگہ حاضر ناظر، تو ان مثالی صورتوں کی وجہ سے اس اصل کو، جس کو بعض اوقات پتہ بھی کہ میری مثالی صورت کہاں، کہتے ہیں بھائی ایسے احمق کے بچے ہیں، بھائی تم رسول اللہ کو خواب میں دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ جی دیکھتے، دیکھو نا حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ ہے۔ ان کی ایک دلیل ایک مولوی میں سن رہا تھا، فرمایا مولوی صاحب حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے، بہت آسان دلیل دیتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ اللہ خیر کرے، قرآن میں تو نہ ملی، حدیث میں تو نہ ملی، خدا جانے، کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا جی، کا ترجمہ کرو، کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے سوا اور محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا ہیں، یہ نسبت حکمیہ ہیں، دیکھو نا، ہیں رسول ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے ہیں عربی میں نہیں اردو میں، تو کم سے کم یہ تو معلوم ہوگا کہ تیرا عقیدہ اردو والا ہے، محمد عربی والا، اس لیے کہ عربی میں ہے، یہ تو نسبت ہے نا، نسبت عجمی زبان میں ہوتی ہے، عربی میں تو ہوتی، تو یہ ہے تو اردو والا ہے نا، ہے کہ نہیں یار؟ بھائی آپ کا وزیر اعظم کون ہے اس وقت؟ کون ہے؟
تو تیری دھی دے کر بیٹھا ہوا بخت مارے. اگر ہیں کون ہے وزیر اعظم؟ تو ہر جگہ ہے، تمہارے گھروں میں آیا ہوا ہے نا، ہیں. وہ کم بخت مارے، اللہ کے رسول ہیں، خود رسول نہیں اللہ کے. تو کون کم بخت رسالت کا منکر ہے؟ رسول تو ہر جگہ ہے، یہاں پر بھی رسول ہے، وہاں پر بھی، زمینوں میں بھی رسول ہے، آسمانوں میں بھی رسول ہے، بر اور بحر میں بھی رسول ہے، بلکہ جب کائنات نہیں بنی تھی اس وقت بھی اللہ کے رسول ہے. بات سمجھ آ رہی کہ رسالت کا کون منکر ہے؟ اور یہ کسی معمولی آدمی نے حوالہ نہیں دیا، ان کا مولوی نباز قوم. کیا؟ قوم کی نبضیں چیک کرنے والا، نباز قوم. ابو داؤد صادق گجراوالے کا، اس کی کتاب براہین صادق، کیا اس میں حاضر ناظر پر پہلی دلیل یہ دی کہ لا الہ الا اللہ ہے. تو جب آپ کی سرائکی میں مثال ہے کہ جد و پیر جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو مرید تو پھر گھوم گھوم کر کیا کرے گا؟ مرید کو پھر یاد ہونی چاہیے. جب نماز قوم کی دلیلوں کا یہ حال ہے تو پھر راضی زما اور غزالی زما خدا جلے وہ کیا. تو جیسے نباز ویسے ان کے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو دلائل میں نے دینے تھے لیکن دلائل کا وقت نہیں ہے، لہٰذا ہم اس مسئلے کو یہیں ختم کرتے ہیں. دوبارہ نشست ہوگی تو ہم دلائل کا بھی ذکر کریں گے. کوئی سوال اگر سبق پر ہو تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ اس مجلس کو ہم ختم کریں، اور زور کے بعد انشاءاللہ نور و بشر کا مسئلہ ہوگا. اگر دلائل آپ نے دیکھنے تو میں نے امام اہل سنت مولانا صباح خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب کا کیا کر دیا حوالہ. ٹھیک ہے، سوال آپ کریں میرے بھائی. اتنے سارے کوئی آپ سیبے کے بچے تو نہیں کہ میرا سبق آپ کو سارا کا سارا سمجھ آ گیا ہوگا میرے بھائی. ہمیں بعضوں کا سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ کو کہاں سمجھ آ گیا، لیکن سوال موضوع کے مطابق ہو. سوال موضوع. اب ہم پڑھا رہے حاضر ناظر، آپ پوچھ رہا فائدہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. میرے بھائی وہ میرا موضوع چھوڑیے. ایک طالب علم تھا، طالب علم وہ بیچارہ ذرا ایسی تھا، فارغ بیچارہ، کبھی سوال نہیں کرتا تھا. استاد بیچارہ، استاد تو خوش ہوتا ہے کہ سوال کرے تاکہ طالب علم کی حوصلہ افزائی ہو. اور میاں کبھی سوال کر لیا کر، میاں کبھی سوال کیا کر، میاں کبھی سوال کر لیا کر. ایک دن استاد نماز کے اوقات بتا رہے، بھائی سورج یوں طلوع ہوگا تو یوں غروب ہوگا تو یوں زوال ہوگا تو یہ وقت ہوگا تو یہ وقت ہوگا تو یہ وقت ہوگا. اب وہ طالب علم، استاد جی ایک سوال ہے استاد جی. استاد بڑا خوش ہوا کہ ماشاء اللہ آج تو نوردین نے کمال کر لیا، آج تو سوال پوچھ رہا ہے. کہ ادھر ادھر یہاں آ جائے بیٹا، یہاں اسپیکر اس کے منہ کے آگے اسپیکر، حوصلہ افزائی ہو. پوچھے بیٹا کیا سوال ہے؟ وہ جی سوال یہ اگر کسی دن سورج نہ نکلا تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ کسی دن سورج ہی نہیں نکلا تو استاد جی کا وہ تیرے منہ تو چپ نہیں بیٹھا رہے تو اچھا ہے کہتے ہیں نا. تو ایسا کوئی سوال نہ، سوال موضوع سے متعلق ہو، موضوع کے مطابق ہو. اگر ہے تو جلدی بھیجا، آپ کے کھانے کا ٹائم ہے، وہ میں آپ کو لیٹ نہیں کرنا چاہتا. زور کے بعد انشاءاللہ نور و بشر کا مسئلہ ہوگا. بس بند کر دیں.